السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول من بٹی بائی واجد ابرار کی یہ 7واں ایپیسوڈ ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عبیرہ کو جلد ہی نیا فلیٹ مناسب قیمت پہ مل گیا تھا۔ آج وہ شاویز کی مدد سے نئے فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی۔ شاویز صبح سے اس کے ساتھ مل کر فلیٹ کی تزئین و آرائش میں مگن تھا۔ عبیرہ نے ولید کو نئے فلیٹ میں شفٹ ہونے کے بارے میں بتایا تھا اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ ولید آج کے اس خاص دن پر اس کے لیے خصوصی وقت نکال کر فون کرے گا۔ صبح سے شام ہونے والی تھی مگر اس کی کال ابھی تک نہیں آئی تھی۔ شاویز کو تن چاڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کا فون نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کی طرح ہر اہم موڑ پر آج بھی تم اس کی توجہ کی منتظر ہو اور وہ آج بھی میسر نہیں تمہیں۔ خدا کے لیے شاویز، میں پہلے ہی اپسیٹ ہوں اور مایوس مت کرو مجھے اس طرح سے، وہ تنگ آ کر بولی۔ میرا ارادہ تمہیں اس کی طرف سے بدگمان کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم افسانوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت پہ نظر ڈالو، شاویز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ بڑے گلدان ڈائننگ روم سے ملحقہ بالکنی کی زینت بنا رہا تھا۔ عبیرہ ڈرائنگ روم کی شیلف پہ کتابیں سجا رہی تھی۔ مجھے افسانوں میں ہی رہنے دو اور تم جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو۔ گھر کی سیٹنگ تو ہو ہی جائے گی عبیرہ، دل کا حال بھی ٹھیک کر لو، تم پہ سوٹ نہیں کرتی یہ اداسی۔ میرے دل کا حال بالکل ٹھیک ہے، تم اب اگر کچھ بولے تو تمہیں بے حال کر دوں گی، اس نے غصے سے کہا۔ ویسے تم خود فون کر لو اسے، وہ تو مصروف ہوگا آج، آخر اس کی کتاب کی تقریبی رونمائی ہے، تمہیں اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ شاویز نے اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں کروں فون؟ کیا میں اس کی ایک کتاب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی؟ اس سے مجھے فون کرنا چاہیے تھا اور بتایا بھی تھا کہ آج میں نے شفٹ ہونا ہے نئے فلیٹ پر، اس نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ وہ مایوس ہو رہی تھی، اس کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے تھے، اس کی نگاہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب پہ ٹھہر گئی تھی۔ میں محبت، کتاب کا نام پڑھ کر اس نے ایک سردا بھری۔ اب تو تمہاری دوسری کتاب کے نام میں بھی زوال آ گیا، محبت کیسے بچ سکتی تھی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کا چہرہ مزید اتر گیا تھا۔ تم اس کی صورتحال سے واقف ہو، اتنا بڑا دن ہے اس کے لیے، وہ وہاں مصروف ہوگا، تم بلا وجہ موڈ آف کر کے بیٹھی ہوئی ہو۔ تم آخر ہو کس کی طرف؟ وہ کتاب شیلف پہ رکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ کبھی میری طرف داری کرتے ہو اور کبھی اس کی، بہت ڈپلومیٹک ہو۔ وہ اب صوفے پہ پڑے کشنز پہ کور چڑھانے لگی تھی۔ ظاہر ہے تمہاری طرف ہوں، اس کی طرف داری تو چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں، وہ بھی خیالی میں کہتے کہتے رک گیا۔ اس دوران وہ ڈرائنگ روم میں آ چکا تھا۔ کیا میں، وہ کشن پہ کور چڑھاتی ہوئے ایک دم تھم سی گئی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ یہ آئرن سٹینڈ کہاں رکھنے؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا۔ جیسے کوئی بات اکثر اپنے دل میں رکھ لیتے ہو، اسے بھی وہیں کسی کونے میں رکھ دو، وہ بلا تاثر بولی۔ اس نے نظریں چرا کر جھکا لیں۔ کچھ باتیں دل میں رکھنی پڑتی ہیں، کسی خزانے کی طرح چھپا کر، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جو لوگ خزانہ لوٹنے سے ڈرتے ہیں نا، وہ ساری زندگی قسم پرسی کی حالت میں گزار دیتے ہیں، وہ شاویز کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ خزانہ لوٹنے سے نہیں ڈرتا، بس ڈرتا ہوں کہ خزانہ باہر آ کر اپنی چمک دمک نہ کھو دے۔ وہ مسکرایا، اس کا لہجہ میں نے خیز تھا۔ عبیرہ نے ایک نظر ٹھہر کے اسے دیکھا اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ ایک ہی بات ہے، خزانہ لٹ جائے یا بے مول ہو جائے، دونوں صورتوں میں ہی ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ وہ شاویز کی بات کا جواب دے رہی تھی، اسی دوران موبائل فون کی تھرتھراہٹ نے اسے چونکا دیا تھا۔ خزانہ سنبھالو شاویز، ولید کا فون آ گیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور باہر بالکنی میں چلی آئی۔ شاویز لب بھینچے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، فون اٹینڈ کرتے ہی عبیرہ نے ولید سے کہا۔ بات نہیں کرنی تھی تو فون اٹھایا ہی کیوں؟ ولید نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تو رکھ دیتی ہوں فون، وہ بے اختیار بولی۔ اس بات پہ ڈرائنگ روم میں کھڑے شاویز کے چہرے پہ ایک امید جگمگائی۔ ارے ایک منٹ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مبارکباد تو دے دو کم سے کم۔ تمہیں تمہاری کامیابی پہ بہت بہت مبارک ہو ولید۔ حسب توقع میں سب سے آخر پہ آئی تمہاری مصروفیت میں، اور جب تمہارے پاس کچھ اور نہیں بچتا تو میں یاد آ جاتی ہوں، وہ بھری ہوئی آواز میں بولی۔ آج کا دن اتنا خوبصورت ہے، خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے خراب مت کرو، وہ عاجز آ کر بولا۔ اور میرے دن کا کیا؟ دن تو میرا بھی اہم تھا، امی کا گھر بکنے کے لیے چھوڑ کر نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں، تم کیا جانو کہ آج میرے لیے کتنا تکلیف دہ دن تھا، تم تو اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے میں مصروف ہو، وہ بکھر رہی تھی۔ مجھے یاد تھا، میں بھولا نہیں تھا، سوچا کہ فارغ ہو کر سکون سے بات کروں گا تم سے، اور یقین مانو اب جا کر فارغ ہوا ہوں، تمہارے اکیلے پن کا احساس ہے مجھے، وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ احساس، وہ غصے سے چلائی۔ احساس فارغ وقت کا محتاج نہیں ہوتا ولید، جہاں احساس ہوتا ہے وہاں مصروفیت کو آن ہولڈر رکھا جاتا ہے، وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہارا احساس سے کیا لینا دینا؟ وقت بچ جائے تو مجھ سے بات کر لیتے ہو، وقت نکال کر تو کبھی بات کی ہی نہیں تم نے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ ایسا نہیں ہے،
میں زندگی کے اہم موڑ پر ہوں، تمہارا ساتھ چاہیے مجھے، تھوڑا بہت کمپرومائز۔ اب تک کمپرومائز ہی تو کیا ہے، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ آہستہ آہستہ میرے حصے کا وقت کاٹ کر تم اپنے خوابوں کو دے رہے ہو، مجھے یہ کٹوتی قبول نہیں ہے۔ کوئی کٹوتی نہیں کی ابیرا، یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے۔ آج بھی تم میرے لیے اتنی ہی اہم ہو جتنی پہلے تھی، بس حالات مختلف ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات زخمی شیر کی طرح ہوتے ہیں، ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ التجا کر رہا تھا۔ تو مت لڑو، کس نے کہا ہے لڑنے کو، وہ چلائی۔ اچھا غصہ تھوک دو اور بتاؤ مجھے نئے فلیٹ کے بارے میں کچھ۔ میری بات سمجھ میں آئے تو تمہیں کبھی بھی غصہ یہ نہ لگے، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پل دو پل کے لیے غصہ آئے گا اور چلا جائے گا، تم مجھے بچوں کی طرح بہلاؤ گے اور موقع ملتے ہی پھر سے بے پرواہی کا وار کرو گے، اور میں پھر سے چیخ چیخ کر تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلاؤں گی۔ تمہیں احساس دلانے کی ضرورت نہیں، مجھے احساس ہے تمہاری اہمیت کا، وہ احساس بھرے لہجے میں بولا۔ کیا احساس ہے تمہیں؟ جب بھی مجھے تمہاری ضرورت زیادہ محسوس ہوئی تبھی تم نظر نہیں آئے، زخمی ہوتی ہوں تو عیادت کرنے آ جاتے ہو، مگر حادثے سے بچاتے نہیں ہو، ٹانگیں توڑ کر سہارا دینے چلے آتے ہو۔ کیا یہی احساس ہے؟ وہ بکھری ہوئی لہجے میں بولی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں؟ کچھ نہیں رہا میرے پاس، کوئی بھی اپنا نہیں ہے یہاں، مجھے کمی محسوس ہوتی ہے تمہاری، اور ایسے میں تم بھی اگر مصروفیت کی چادر تلے چھپ جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ شاویز نے مایوسی سے ابیرا کی طرف دیکھا تھا، وہ جیسے شکایت کر رہا ہو کہ میں نے تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا، پھر بھی میں کسی گنتی میں کیوں نہیں آتا۔ اس نے ایک تکلیف بھری سانس لی اور سیڑھی پہ چڑھ کے فانوس میں بلب لگانے لگا۔ اچھا اب جانے دو یار، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں شکایت نہ ہو، ولید ابیرا کو منا رہا تھا۔ کوشش اس لیے مت کرنا کہ مجھے شکایت نہ ہو، اس لیے کرنا کہ یہ محبت کا تقاضا ہے، اپنی محبت کے لیے کوشش کرنا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی اور فون سائلنٹ پہ لگا کر اندر چلی آئی۔ میری طرف سے بھی مبارکباد دے دیتی اسے، شاویز نے اسے دیکھتے ہی کہا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ عجیب محبت ہے، جب بھی اس سے بات کرتی ہو تو موڈ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے تمہارا۔ وہ بلب لگا کر نیچے اتر آیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے اگر محبت یک طرفہ ہو، اس نے ابیرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آگے بڑھ کر اس نے فانوس روشن کر دیا تھا، ابیرا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو کائنڈلی خاموش رہا کرو، وہ انگوٹھے کی پور سے آنسو صاف کرتی ہوئے بولی۔ تو تم چاہتی ہو کہ خوش فہمی کی باتیں کروں تمہارے ساتھ؟ سچ تو یہی ہے ابیرا کہ یہ ایک یک طرفہ محبت کی نشانی ہے، جہاں ایک مضطرب رہے اور دوسرا ساری بات آئندہ پہ چھوڑ دے۔ وہ ہر بار کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر اگلے ہی دن پھر وہی ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے حساس دل پہ کیا گزرے گی، وہ پھر سے وہی کرتا ہے۔ وہ دانت پیس کر بول رہا تھا، اسے ابیرا کی تکلیف کا اندازہ تھا۔ ابیرا اسے جواب دینے کی بجائے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چاہنا اور چاہے جانا دو مختلف صورتیں ہیں ابیرا، بدقسمتی سے چاہنے والوں کو ہمیشہ بیک فٹ پہ رہنا پڑتا ہے، اور چاہے جانے والا ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رہتے ہیں۔ ابیرا کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، اس کے چہرے پہ سوالیہ نشان ابھرا تھا۔ شاویز اس کے مزید قریب آ گیا تھا۔ تم ہر روز اس سے لڑ جھگڑ کے پھر سے راضی ہو جاتی ہو، جبکہ وہ اپنی لاپرواہی پہ ڈٹا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے پاس اس کی طرف لوٹنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یقیناً اس کی کوتاہیاں بہت معمولی سی ہیں، لاپرواہی تو سب سے ہو جاتی ہے، مگر یہ جانتی ہوئے کہ تمہارے احساس دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ معمولی کوتاہیاں بھی اسے مجرم بنا دینے کے لیے کافی ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بیک فٹ پر ہی رہنا شاویز، فرنٹ پہ آنے کی کوشش میں تو مجھے ولید سے بدگمان کر رہے ہو، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ ہچکچایا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں بدگمان نہیں کرا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار فرنٹ فٹ پہ کھیل کر دیکھو، اگر اسے تم سے محبت ہوئی تو وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ تو تم چاہتے ہو میں اس کی محبت کو آزما کر دیکھوں؟ نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم کسی نتیجے پر پہنچ سکو۔ وہ ابیرا کو جیسے چیلنج کر رہا تھا۔ اور اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوئی تو وہ کیا کرے گا؟ فرنٹ فٹ پر ہی رہے گا۔ شاویز نے شانے اچکائے۔ محبت میں جب دونوں لوگ فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں تو محبت بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، وہاں سے پھر انا جنم لیتی ہے، جس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کرنے والے فرنٹ اور بیک فٹ نہیں دیکھتے، وہ صرف اپنے محبوب کی خوشی دیکھتے ہیں، جبکہ انا پسند ایک دفعہ فرنٹ فٹ پہ آ جانے کے بعد اپنی توہین سمجھتے ہیں بیک فٹ پر جانا۔ تم اسے آزما کر دیکھ لینا، وہ بیک فٹ پہ آتا ہے یا انا کا ہاتھ تھامتا ہے۔ مجھے کچھ بھی آزما کر نہیں دیکھنا، میں جانتی ہوں کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، بس کچھ لاپرواہ ہے، اور میری کمزوری یہ ہے کہ مجھ سے لاپرواہی برداشت نہیں ہوتی، ہم دونوں ہی مجبور ہیں۔ چلو تمہاری مرضی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ اچھی بات ہے کہ تمہیں اعتماد ہے اس پر، مگر اعتماد کو اعتماد ہی رہنے دینا چاہیے، آزمائش نہیں بنانا چاہیے۔
جیسے تم چھوٹی چھوٹی بات پر اس اعتماد کو آزمانے لگ جاتی ہو۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا بند کر دو۔ اگر اعتماد کی انگلی پکڑی ہے تو جلدی جاؤ، محبت تمہارے ہاتھ چومے گی اور منزل تمہارے قدم۔ بہت گہری باتیں کرنے لگے ہو آج کل، کہیں تم بھی کسی کو فرنٹ فٹ پر تو نہیں بٹھا بیٹھے؟ وہ کنکھیوں سے شاویز کو گھورنے لگی۔ کوئی آؤٹ ہوگا تو میں کریز پہ آ جاؤں گا، فرنٹ اور بیک فٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولا، جو کریز پر ہے وہ شاید ناٹ آؤٹ ہی رہے گا۔ وہ بلا تاثر بولی اور کپڑوں کو ہینگروں میں ڈالنے لگی۔ جانتا ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا، میری تو ہر بال ہی نو ہو جاتی ہے اور ولید کو فری ہٹ مل جاتی ہے۔ وہ گہری نظروں سے ابیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جو 2 ہفتے کی چھٹیاں آئیں گی پاکستان چلی جاؤں، بہت دل کرتا خالہ خالو سے ملنے کا۔ باؤنسرز تو مت مارو، شاویز نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں کہا۔ کیا ہوا، چپی کر گئے ہو تم تو؟ کہیں تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تو 1-2 اور کام بھی ہیں۔ تم کام بتاتی جاؤ، میں آج تھکنے والا نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ سینے پہ رکھ کر تابیداری سے کہا۔ کچن میں تھوڑا سا پینٹ ہونے والا ہے، وہ کر دو، باقی سب تقریباً ٹھیک ہے۔ پینٹ تو لانا پڑے گا مارکیٹ سے، تو لے آؤ جا کر۔ مارکیٹ کون سا افریقہ میں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ لائٹ اورنج میچ کرے گا۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب کچن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اوکے، دیکھو اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ایک ہی بار سب لے آؤں گا۔ نہیں، بس یہی ہے، تھوڑی بہت گروسری رہتی ہے، وہ میں لے آؤں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر فلیٹ سے باہر چلا آیا۔ فلیٹ 4تھی منزل پر تھا۔ نیچے اترنے کے لیے اس نے لفٹ لی تھی۔ دل لائٹ پنک تھا، اب ریڈ ہو گیا تھا محبت میں۔ گراؤنڈ فلور پہ لفٹ سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا، وہ یک طرفہ محبت میں اپنے دل کو سرخ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یک طرفہ محبت میں دل بلیک آؤٹ ہو جایا کرتے ہیں، سرخی دل سے نکل کر آنکھوں میں چلی آتی ہے۔ بڑی ظالم ہوتی ہے یک طرفہ محبت، انسان کو احساساتی طور پہ اپاہج بنا دیتی ہے، اسے احساس محرومی کی ویل چیئر پہ لا کر بٹھا دیتی ہے۔ جیتے جی مار دینے والی اس معذوری کی جھلک تک نہیں پڑتی سامنے والے پر، پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کی وجہ معذوری نہیں بلکہ اس معذوری سے سامنے والے کی لا علمی بنتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر ولید نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ حسب معمول ماں باپ کی صحت اور لمبی زندگی اس کی سب سے پہلی دعا تھی۔ اس کے بعد اس نے رب کے حضور اپنی کامیابی کا شکر ادا کیا اور مزید کامیابی اور سیدھے راستے پہ قائم رہنے کی دعا کی۔ وہ دعا میں مشغول تھا کہ بشرا بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اسے جائے نماز پہ بیٹھا دیکھ کر وہ واپس چلی گئیں۔ بلایا نہیں ولید کو؟ کھانے کی میز پہ رحمان قریشی نے ان سے سوال کیا۔ نماز پڑھ رہا ہے، آ جائے گا، بشرا بیگم نے کرسی کھینچتی ہوئی جواب دیا۔ آج اس کے لیے اتنی خوشی کا دن تھا اور آج بھی وہ اپنے فرض سے غافل نہیں ہوا۔ مجھے اس کی کتاب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے، اللہ اسے ہمیشہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ رحمان قریشی نے چشمہ اتارتے ہوئے فخر سے کہا۔ آمین، بشرا بیگم کے لبوں سے نکلا۔ مجھے بہت ڈر تھا کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں، جن راستوں میں میں بھٹکا، کہیں میرا بیٹا بھی انہی راستوں کا راہی نہ بن جائے، مگر شکر ہے اللہ پاک کا، اس نے ولید میں اس کی ماں والی عادتیں ڈال دیں، اسے ہماری غلطیوں کی سزا نہیں دی۔ رحمان نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ بشرا بیگم کے چہرے پہ ایک ملال بھری ہوائی اڑی تھی۔ آپ کن غلطیوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو بیگم میں کیا بات کر رہا ہوں، رحمان نے میں نے خیز لہجے میں کہا۔ مجھ سے شادی کو آپ ایک غلطی قرار دے رہے ہیں؟ بشرا بیگم تکلیف سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ یہی صلہ ہے میری 27 سال کی رفاقت کا۔ ایک تو تم ہر بات کا غلط مطلب نکال لیتی ہو، میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ تم سے شادی کر کے میں نے غلطی کی، میں تو بس ان حالات کا ذکر کر رہا ہوں جن میں ہماری شادی ہوئی۔ کس کس کا دل نہیں توڑا تھا میں نے، سارے رشتے اپنے ہاتھ سے گنوا دیے تھے۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دکھ اور پچھتاوے کے ملے جلے انداز میں بول رہا تھا۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں کھویا بشرا، تمہارے پاس تو ایک بہن کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں بچا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے کچھ نہیں کھویا، جس نے نہ کھویا ہو اسے ملتا بھی کچھ نہیں، لیکن آپ بھول گئے کہ میں نے بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف دی تھی، اتنے سال آپ کا ساتھ دیا اور آج ملا بھی کیا؟ بس آپ کی ساری قربانیوں کی ذمہ داری۔ وہ غصے اور رنج کو ملا کر بول رہی تھیں۔ تمہیں سب کچھ تو دیا ہے، عیش و آرام، محبت، عزت اور سب سے بڑھ کر اپنا بیٹا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اپنا بیٹا؟ حیرت ہے قریشی صاحب، آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹوٹ جانے والی تکلیف سے کراہتے ہوئے بولیں۔ بہت بہت شکریہ مجھے یاد دلانے کے لیے کہ وہ میرا بیٹا نہیں، ورنہ میں تو خود کو ماں سمجھ بیٹھی تھی اتنے سالوں سے۔ میں نے یہ بات تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں کی، تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کی ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، کسی بھی چیز سے محروم نہیں رکھا۔ بجائے اس کے کہ تم مجھے اولاد دیتی، میں نے تمہیں اولاد دی، کسی اور کی گود اجاڑ کر میں نے تمہاری گود بھری، اور تم صلہ پوچھ رہی ہو اپنی قربانی کا؟ بس بے اولادی کا تانا رہ گیا تھا، وہ بھی آپ نے دے دیا، اب کہنے کے لیے اور ہی کیا گیا ہے؟ آپ کو میری خالی گود تو دکھائی دیتی ہے، مگر کاش آپ کو میری ممتا بھی دکھائی دیتی،
کاش آپ اتنی بڑی بات منہ سے نکالنے سے پہلے ایک بار سوچ لیتے کہ میں نے ماں سے بھی بڑھ کر محبت دی ہے ولید کو. میں نے اس کے لیے وہ سب کیا جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے. وہ ٹوٹ گئی تھیں، اس کے گال بھیگ رہے تھے. رحمان کو اپنی بات کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا تھا. میں مانتا ہوں اس بات کو، میں نے کب انکار کیا ہے؟ وہ تو بات سے بات نکلی تو میں نے کہہ دیا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں اتنی بری لگے گی. صرف بری؟ آپ نے تو میرا کلیجہ مٹھی میں دبا دیا. مجھے ایک پل میں ماں سے معمولی عورت کا احساس دلا دیا. سچ تو یہ ہے کہ آپ آج تک سکینہ کو بھلا ہی نہیں پائی، اور آپ کا دل جب میرا اور اس کا موازنہ کرتا ہے تو مات مجھے ہی ہوتی ہے، کیونکہ میں اولاد نہیں دے پائی آپ کو. وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی. موازنے کی بات نہیں ہے بشرا، بات افسوس اور پچھتاوے کی ہے. مجھے تم سے شادی پر کوئی افسوس اور پچھتاوا نہیں ہے، لیکن مجھے سکینہ پہ ہوئے ظلم کا پچھتاوا ہے. ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے ظلم اور زیادتی پہ پچھتائے، افسوس کرے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بے مول ہو جائے گا. رحمان نے وضاحت دی. آپ کو اسے چھوڑنے کا دکھ ہے نا؟ بشرا نے دانستہ پوچھا. ہاں، اسے چھوڑنے کا دکھ ہے. ایک اچھے انسان کو اس طرح بیچ راستے میں چھوڑ کر خود پیچھے کی طرف دوڑ لگا دینا قابل افسوس تو ہوگا. کاش میری کوئی اور اولاد ہوتی تو میں اسے اس کے جگر کا ٹکڑا واپس کر دیتا. ایک سرد آہ بھر کے رحمان نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. وہ اتنی اچھی تھی تو اس کے ہو کر رہنا تھا. مجھ سے محبت کیوں کی تھی آپ نے؟ اس سے محبت کیوں نہیں ہوئی آپ کو؟ ہر اچھے انسان سے محبت تو نہیں ہو جاتی. مجھے تم پسند تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ابا کی بات بھی ٹال نہیں سکتا تھا. اب سوچتا ہوں کہ کاش ابا جان کی بات ٹال دیتا، یا پھر تم سے محبت کبھی نہ ہوئی ہوتی. میں چاہتا تو اسے اس عذاب سے بچا لیتا، مگر میں نے خود غرضی کو چنا، محبت کو چنا، اس نیک سیرت اور سادہ دل کو دھتکار دیا. وہ فرتے جذبات میں ہارتی ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ بشرا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی. وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پائی. انسان یوں ہی خاموش ہو جاتا ہے جب کسی نہ کردہ جرم میں اس کا بھی نام نکل آتا ہے. جب چوری کوئی اور کرے اور پاؤں کے نشان کسی اور کے مل جائیں، تب وہ بے گناہ انسان جتنا بھی چیخ لے، شور مچا لے، وہ مجرم ثابت ہو ہی جاتا ہے. جب ولید کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہے. وہ بالکل اپنی ماں جیسا فرمانبردار، نیک دل اور محبت کرنے والا ہے. اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ خدا نے شاید مجھے معاف کر دیا ہے. کانپتے ہوئے لہجے میں رحمان قریشی نے کہا تو بشرا نے اسے رنج بھری نظروں سے دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کسی دکھ میں بولتی ولید وہاں چلا آیا تھا. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ خوشی کا دن ہے اور آپ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں. اس نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی ان دونوں کے مرجھائے چہروں کا جائزہ لیا. اس کے آنے پر وہ دونوں چونک گئے تھے. کچھ نہیں، بس تمہارا ذکر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے تمہارے ابو. بشرا بیگم نے خود کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا. جی ابو، کیوں ایموشنل ہو گئے آپ؟ اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں بیٹا، بس یوں سمجھو کہ تمہارے لیے خوش ہیں ہم دونوں، اور خوشی انسان کو اس عمر میں جذباتی کر ہی دیتی ہے. آنکھوں کی لالگی کو چھپانے کے لیے رحمان نے چشمہ لگاتے ہوئے جواب دیا. اس دوران بشرا نے زینت کو کھانا لگانے کو کہہ دیا تھا. ابیرہ سے بات ہوئی تمہاری؟ جی امی ہوئی تھی، مگر تھوڑی سی. اس نے غصے سے فون کاٹ دیا. فون کیوں کاٹ دیا؟ آپ کو تو پتہ ہے اس کا بہت جذباتی ہے. سارا دن مصروف رہا، کال نہیں کر سکا، بس اسی غصے میں 2-4 باتیں سنائیں اور فون کاٹ دیا. تو تمہیں وقت نکال کر 2 منٹ کے لیے اسے فون کر لینا چاہیے تھا. جانتی تو ہو تم بھی اس کو. اب وہ فون کر کے مجھ سے گلہ کرے گی، اور میں ہمیشہ کی طرح اسے آئندہ ایسا نہ ہونے کا وعدہ دوں گی. گلے کا کیا ہے امی؟ اس بات کا نہ صحیح کسی اور بات کا صحیح، وہ شکوے کا کوئی نہ کوئی جواز نکال ہی لیتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی کھال ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے. بات کرتے کرتے اس کے چہرے پہ سنجیدگی طاری ہو گئی تھی. وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی. اسے تم سے ہر بات منوانے کی عادت ہے، ذرا سی بھی اونچ نیچ برداشت نہیں کرتی وہ. رحمان بولے تھے. ہمیشہ ایک جیسا تو نہیں رہنا چاہیے انسان کو، وقت اور حالات کے ساتھ تھوڑا بہت سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. میں آج بھی اس کی ہر چھوٹی موٹی بات مانتا ہوں، مگر وہ بھی تو کچھ لچک دکھائے دیا کرے. ٹس سے مس نہیں ہوتی. جو سوچ لیا، جو کہہ دیا، اور جو کہہ دیا اس پر کوئی سمجھوتا نہیں. اس نے اکتائی ہوئے لہجے میں جواب دیا. عادت تم نے ڈالی ہے اسے، رہی صحیح کسر اس کے اکیلے پن نے نکال دی. اس نے اپنے ارد گرد ایک حصار بنا لیا اور وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ اسی دائرے کے اندر ہے. بس اتنی سی بات ہے. رحمان نے وجہ بتائی. دائرے محدود کرتے ہیں ابو، وسعتیں پیدا نہیں کرتے. اس نے خود کو مجھ تک محدود کر رکھا ہے. اگر وہ اس حصار سے باہر نہیں نکلے گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکے گی. امی آپ ہی سمجھایا کریں اسے کہ خوش رہا کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود کو نہ الجھا لیا کرے. بشرا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا. زینت نے اس دوران کھانا لگا دیا تھا. تمہارے نئے فلیٹ میں شفٹ ہونا مجھے تو نقصان ہی دے رہا ہے، شاویز نے منہ بناتے ہوئے ابیرہ سے کہا. وہ دونوں حسب معمول صبح کے 8:15 بجے نوکری کے گھر سے ٹرین میں سوار تھے. ابیرہ کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی. اس نے کھڑکی سے نگاہ ہٹا کر تعجب سے شاویز کو دیکھا. میرے شفٹ ہونے سے تمہارا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ پہلے پورے 27 منٹ ملتے تھے ٹرین میں باتیں کرنے کے لیے، جو اب سکڑ کر صرف 18 رہ گئے ہیں. اس میں سے بھی
10 تو تمہاری ٹرین سے باہر دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کم آن شاویز، روز باتیں بھی تو وہی پرانی ہوتی ہیں، کوئی نئی بات بھی تو ہو کرنے کو۔ بندہ بات تو کرے، کوئی نہ کوئی نئی بات نکل ہی آتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بات میں سے ہی بات نکلتی ہے۔ وہ سوچتے یہ بولا، اچھا بتاؤ کیا بات کروں؟ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی بھی بات، ادھر ادھر کی کوئی بھی بات۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم جانتے ہو مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی۔ جانتا ہوں، سوائے ایک ولید کے تمہیں اور کوئی بات نہیں آتی۔ اس سے ذرا سی انبن ہو جائے تو یوں بولتی ہو کہ گویا برسوں بعد موقع ملا ہو بولنے کا۔ اس نے جیسے شکوہ کیا۔ تو پھر دعا کیا کرو کہ میری انبن ہی رہا کرے اس سے۔ وہ مسکرائی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ تم یہ دعا کرتے بھی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے شاویز کو گھورا تھا۔ یہ دعا نہیں، بد دعا ہے، اور بھلا میں کیوں تمہیں بد دعا دوں گا؟ اس نے سنجیدگی سے نظریں جھکائیں۔ تم بھی میری طرح باتیں دل پہ لینے لگے ہو۔ میں مذاق کر رہی تھی، ویسے ایک سنجیدہ بات کہوں؟ شاویز نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ یہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں بد دعا کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ان کے لیے تو محبوب کی ذرا سی بے رخی ہی کافی ہوتی ہے۔ تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے ابیرہ کو دیکھا۔ خیر سناؤ، کیا حالات چل رہے ہیں تمہارے اور ولید کے درمیان؟ حالات چلتے قائم دونوں کے، بس یوں سمجھو کہ میں ہی گھسیٹ رہی ہوں۔ اس نے ایک سردہ بھری۔ اس کا چہرہ سنجیدگی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹرین اس وقت ایک اوور ہیڈ برج سے گزر رہی تھی۔ گھروں کی چمنیوں سے نکلنے والا سفید دھواں اس کے احساسات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں ایک جلن محسوس ہوئی۔ شاویز نے کچھ لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد بات جاری رکھی۔ گھسیٹنا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ تم کس گھسیٹنے کی بات کر رہی ہو؟ گھسیٹنا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اس نے شاویز کی طرف دیکھا۔ جب کوئی ہم سفر راستے میں تھک کر بیٹھ جائے اور منزل پہ پہنچنا بھی لازم ہو تو اسے جیسے تیسے گھسیٹنا ہی پڑتا ہے۔ اس میں ذرا سی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر وننگ لائن عبور ہو جاتی ہے۔ کیا گھسیٹنا ضروری ہے؟ اسے سہارا دے کر بھی تو ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔ اسے اسی کے قدموں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ محبت اٹھا کر چلتی ہے، گھسیٹ کر نہیں۔ شاویز نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں مسکرائی۔ محبت اگر چلنے سے انکار کر دے تو تھکاوٹ کا بہانہ کرتی ہے۔ اس پر زندگی بھر کا سرمایہ لگا ہوتا ہے انسان کا، لہٰذا گھسیٹ کر ہی صحیح لائن کراس کرنا پڑتی ہے۔ وہ تھک کر بیٹھا تو نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کچھ دیر سستانے کے بعد تمہارے ہمراہ چل پڑے، اپنے ہی قدموں پر۔ اس کا اشارہ ولید کی طرف تھا۔ وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹرین ایک اسٹیشن پہ رکی تو پلیٹ فارم پہ موجود مسافر گہما گہمی کی سے عالم میں ٹرین کی طرف بڑھنے لگے۔ محبت میں ایک مقام ایسا آتا ہے شاویز، جہاں انسان محبت کے سستانے کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر بیٹھ جانے کا مطلب بھٹکنا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ بھٹکنا بھی چلتے رہنے والے کے نصیب میں ہوتا ہے، بیٹھ جانے والے کے نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے نکل گیا ہو اور تم وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی ہو، اور اگر وہ آگے نکل بھی گیا ہے تو تم 2 قدم تیز چل لو اس سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی تھی۔ کچھ نہیں، بس تم آگے نکل جاؤ گی۔ آگے وہ نکل جائے یا میں، دونوں صورتوں میں پیچھے تو محبت ہی رہے گی۔ محبت اگر پیچھے رہ جائے تو وہ رفتار تیز کرنے کی بجائے دھیمی کر لیتی ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ شاویز نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ سرسبز شاداب درختوں کی ایک قطار نے اسے پر امید کر دیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چاہے زندگی میں کتنا ہی آگے نکلتا جائے، لوگوں میں مقبول ہوتا جائے، میں اپنی ذات کم نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس کے دل میں خود کو غیر مقبول نہیں ہونے دوں گی۔ تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ وہ اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کھو دینے کے خدشے میں تم صرف خود کو اذیت دے رہی ہو۔ وہ اگر تمہارا ہے تو نہ شہرت اسے تم سے چھین سکتی ہے، نہ اس کے خواب۔ مجھے اچھا لگنے لگا ہے خود کو اذیت دے کر۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے تکلیف میں دے کر وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ خود کو تکلیف دے کر تم اپنی محبت کو اس کی ہمدردی میں بدل رہی ہو ابیرہ۔ وہ اس کی اداس آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمدردی بڑی اذیت ناک ہوتی ہے، اگر وہ محبت کے بدلے میں ملنے لگے تو۔ اس کے لہجے میں نے خیز سی تکلیف بھی تھی۔ اس نے شاویز کی اس کڑوی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہی۔ باقی کے کچھ منٹ دونوں کے درمیان خاموشی سے ہی گزرے۔ وہ اپنے اسٹاپ پر اسے خداحافظ کہتے ہوئے اتر گئی۔ اس کا چہرہ پہلے اتر چکا تھا شاویز کی بات سے۔ وہ کھڑکی سے اسے پلیٹ فارم سے باہر جاتا دیکھنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف کا گھسیٹنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے بیرا؟ اس نے لب بھینچے ہوئے سوچا۔ کسی ضرورت مند کو دہلیز سے گھسیٹ کر باہر کرنا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے نکل کر اس کی آنکھوں تک پھیل گئی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے اسٹاپ پہ اترا تھا۔ اس پہ معمول اپنا دل وہ وہیں ساتھ والی نشست پہ چھوڑ آیا تھا۔ عالیہ کالج سے واپس آ کر سیدھی عائشہ کے پاس جا پہنچی، جو تخت پوشت پہ بیٹھی ایک قمیض کی ترپائی میں مصروف تھی۔
ثریا بیگم علی کو ساتھ لیے پھر دوست آپا کے ہاں آ گئی تھیں۔ آج کچھ جلدی نہیں آ گئی تم؟ اسے دیکھے بغیر عائشہ نے پوچھا۔ گردن اٹھا کر کبھی وقت بھی دیکھ لیا کریں، اپنے وقت پہ آئی ہوں اور آپ کے لیے کچھ لائی بھی ہوں۔ اچھا دکھاؤ تو کیا لائی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر عالیہ کو دیکھا، وہ اپنے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ یہ لے ناول، پڑھ کر بتائیے گا کہ کیسا لگا، مجھے تو بہت ہی پسند آیا تھا۔ اس نے ولید قریشی کا لکھا ہوا پہلا ناول میں محبت اس کے سامنے تخت پوشت پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں پسند آیا تو اچھا ہی ہوگا۔ عائشہ کے کہنے پر وہ ناول وہیں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ صحن میں نمودار ہوئی۔ امی کہاں ہیں؟ اور یہ علی بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر دوست آپا کے ہاں گئی ہیں، علی بھی ساتھ ہے، انہوں نے پیغام بھجوایا تھا۔ تمہیں اگر بھوک لگی ہے تو فریج میں بریانی پڑی ہے، گرم کر کے کھا لو۔ بریانی کہاں سے آئی ہے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ والے گھر سے۔ اب جاؤ کھا لو اور مجھے بھی کام کرنے دو، عائشہ نے تھکی ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پل بھر کے لیے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے حیرت میں نکلا۔ اگلی لمحے اس کی پیشانی پہ ناگواری کے بل پڑ گئے۔ کیا لینے آئے ہیں آپ؟ اور کس منہ سے آئے ہیں؟ شاہ زیب کو دروازے پہ دیکھ کر وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ بھی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ عائشہ کام چھوڑ کر دروازے پہ غسیلی مورتی بنی عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب اسے دکھائی نہیں دیا تھا کیونکہ وہ دروازے کے اس پار کھڑا تھا۔ ملنے آیا ہوں آپ لوگوں سے، اس نے نظریں چراتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا۔ کس خوشی میں؟ وہ بدستور آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ کوئی کسر رہ گئی تھی جو پوری کرنے چلے آئے ہیں، یا پھر چچی جان نے کوئی نیا سبق پڑھا کے بھیجا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں۔ اب اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ وہ اندر قدم رکھتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنا فوراً سر دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ ایک جھرجھری اس کے وجود سے لپٹنے لگی تھی۔ ہم اجنبیوں کو یوں گھر میں نہیں گھساتے، بہتر ہوگا آپ چلے جائیں۔ عالیہ نے اس کے سامنے اپنا بازو پھیلا کر اس کا راستہ روکنا چاہا۔ آنے دو عالیہ، اسے عقب سے عائشہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، البتہ اس نے شاہ زیب کے سامنے سے اپنا بازو نہیں ہٹایا۔ کیوں آنے دو باجی؟ رشتہ کیا ہے ان سے ہمارا؟ ایک کچا دھاگا بندھا تھا، اب تو وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ کوئی تو رشتہ ہوگا جس کے تحت وہ آیا، آنے دو اسے۔ عائشہ کے دوبارہ کہنے پہ اس نے بازو ہٹا لیا۔ وہ سر چکاتا وہ اندر چلا آیا۔ سلام کر کے وہ وہیں تخت پوشت پر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ عائشہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تائی جان گھر پہ نہیں ہے؟ اس نے گھر میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پہ ندامت چھلک رہی تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ زیادہ پیار سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کچھ نہیں لگتے ہم آپ کے۔ عالیہ اس کے پاس آ کر بڑبڑائی۔ خون کا رشتہ ہے ہمارا، ایسے کیسے کچھ نہیں لگتے؟ وہ ہمت جمع کرتے ہوئے بولا۔ عائشہ کے چہرے پہ ایک طنز لہرایا، تاہم وہ خاموش رہی۔ سفید خون کا رشتہ کہیے، اتنا سفید کہ ہماری آنکھیں ہی چندھیا گئیں، جیسے سفید موتیا ہو گیا ہو۔ عالیہ بدستور غصے میں تھی۔ اس کی بات پہ شاہ زیب نے اپنی نظروں سے زمین کو ریت ڈالی۔ بس کرو عالیہ، عائشہ نے اسے خاموش کرایا۔ جاؤ جا کر چائے رکھو۔ جوتے چٹکاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ شاہ زیب سے مخاطب ہوئی۔ برا مت مانیے گا اس کی باتوں کا، آپ بتائیں کیسے آنا ہو آپ کا؟ وہ بے رخی سے پوچھ رہی تھی۔ ملنے آیا تھا، کچھ دنوں تک فلائٹ ہے میری، سعودی عرب جا رہا ہوں۔ اس نے جھکی نظریں دائیں بائیں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ امی ذرا ملنے گئی ہیں کسی سہیلی سے، بس آتی ہوں گی، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، وہ اس کے سامنے زیادہ دیر تک اپنی مضبوطی کو تھام کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ کچن کی طرف مڑی تھی کہ شاہ زیب کی کپ کپاتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ رکو، اس نے مڑ کر اجنبی کی طرح پیچھے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ پوچھو گے نہیں مجھ سے؟ کوئی سوال یا پھر کوئی شکوہ؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کیسا سوال، کیسا شکوہ؟ وہ انجان بن رہی تھی۔ نکاح سے انکار کی وجہ تک نہیں پوچھی تم نے؟ وہ مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ میں یہاں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ تم دیکھتی گریبان پکڑ لو گی میرا، اور ڈنکے کی چوٹ پر پوچھو گی کہ بتاؤ شاہ زیب، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں مجھے بیچ رستے میں لا کر چھوڑ دیا؟ اس کی بات پہ لاپرواہی سے مسکرائی۔ شاہ زیب پر بجلی کی طرح برسی تھی اس کی مسکراہٹ۔ گریباں پکڑنا اور ڈنکے پہ چوٹ لگانا ہم عورتوں کی عادت میں شامل نہیں ہوتا، آپ مردوں کو ہی زیب دیتے ہیں یہ رویے۔ ویسے بھی مجھے وجہ جاننے میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں کسی وجہ سے پہلے بھی خوش تھی اور وجہ کے بعد بھی خوش ہوں۔ وجہ سے پہلے خوش نہیں تھی تم، وہ بے اختیار بولا۔ اگر خوش ہوتی تو میرا دل کبھی انکار نہ کرتا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے محبت مل رہی ہے، وہ ہم سفر بن کر میرا ہاتھ تھام رہی ہے، مگر نہیں، وہ تو ایک کچی ڈور تھی جو میرے ساتھ ساتھ مڑ رہی تھی۔
اس کی اپنی تو کوئی منزل، کوئی خوشی تھی ہی نہیں اس سفر میں۔ کچی ڈور نہیں بلکہ کچا آپ کا بھروسہ تھا، آپ کی محبت کچی تھی، ورنہ آپ صرف اپنے دل کی نہ سنتے، میرا بھی دل پڑھ لیتے۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں اب بھی تیار ہوں اس رشتے کے لیے۔ تم ایک بار مجھے یقین تو دلاؤ اپنی جذبات کا، اپنی محبت کا، میں اپنے ماں باپ کو دوبارہ منا لوں گا اس رشتے کے لیے۔ وہ امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، ویسے بھی چچی جان کو تکلیف دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے اب اس رشتے میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا جس کے لیے میں اپنا گھر بار چھوڑ سکوں۔ محبت کی ڈور کچی نہیں نازک ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جائے تو اسے گرہ نہیں لگ سکتی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا رہی تھی، وہ نا امید سا ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا، پانی اس کی امیدوں کے سر سے گزر رہا تھا۔ آپ بیٹھے، میں جا کر چائے دیکھ لوں، عالیہ سے ہمیشہ کچی رہ جاتی ہے۔ وہ بنا کسی تاثر کے کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا ان کو۔ عالیہ نے پلیٹ میں بسکٹ نکالتے ہوئے دانت پیسے۔ عائشہ جب سے کچن میں آئی تھی خاموش تھی، اس کی خاموشی عالیہ کو ذرا نہیں بھائی۔ آنے سے پہلے کوئی نہیں سوچتا، وہ بھی جانے کے بعد سوچے گا۔ اب تم اس کے سامنے اور کچھ نہ کہنا، جتنا کہنا تھا کہہ دیا۔ عائشہ نے اسے تلقین کی۔ میں نے کیا کہنا ہے باجی، کہنا تو آپ کو تھا، مگر آپ بولی ہی نہیں کچھ۔ صورتحال کبھی کبھی بولنے اور سننے سے بہت آگے کی ہوتی ہے، اور ایسی صورتحال کو خاموشی کہتے ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، ان لوگوں سے رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا نا۔ وہ چائے کو چھاننے کی مدد سے پھینٹ رہی تھی۔ انہوں نے تو توڑ دیا رشتہ، انہوں نے تو انکار کرتے ہوئے کوئی دور اندیشی نہیں دکھائی۔ عالیہ نے کپ نکال کے اس کے سامنے رکھا۔ اس نے جو توڑا وہ دل کا رشتہ تھا، وہ ان کا رشتہ بھی باقی ہے۔ اگر ہم توڑ دیں گے تو خود غرض وہ نہیں، ہم بن جائیں گے۔ انہیں لگے گا کہ اب تک جو ہم ان سے ملتے جلتے رہے وہ صرف میرے اور شاہ زیب کے رشتے کی وجہ سے تھا، ہمیں ان پر ایسا کوئی تاثر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں بھی یہی کہہ رہی تھیں۔ وہ کپ میں چائے چھانتے ہوئے طمانیت سے بولی، ایک تو مجھے آپ کی اور امی کی سمجھ نہیں آتی، یہ کس دور میں رہ رہی ہیں آپ دونوں؟ ہر کوئی اپنا سوچتا ہے آج کے دور میں۔ اچھا اب یہ فضول بحث چھوڑو اور چائے دے آؤ اسے۔ وہ کپ اور بسکٹ ایک ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ میں تو نہیں چاہ رہی، اب خود دے آئیں، ویسے بھی آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی بات سے۔ وہ صاف انکار کر رہی تھی۔ اس نے مزید عالیہ سے نہیں کہا اور ٹرے اٹھا کر باہر چلی آئی۔ چائے خاموشی سے اس نے شاہ زیب کے پاس رکھ دی۔ چائے دے کر اس نے ضبط سے اپنے لب بھینچے۔ تائی جان کب تک واپس آئیں گی؟ پتہ نہیں، عائشہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے معافی مانگ کر انہیں پھر سے قائل کرنا چاہتا ہوں اس رشتے کے لیے۔ مجھ سے جو کچھ ہوا وہ جذبات میں ہوا۔ اس کے لہجے میں افسوس اور ندامت تھی۔ عائشہ اس کی طرف دیکھے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کر وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں؟ وہ طنز کر رہی تھی۔ آپ کو معافی چاہیے تو وہ آپ کو مل چکی ہے، اور رہی امی کی بات تو وہ بہت بڑے ظرف کی مالک ہیں، انہیں کوئی شکوہ نہیں آپ سے، نہ چچا چچی سے۔ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، ایک موقع اور دے دو۔ وہ بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ موقع ہار جانے والے کو ملا کرتا ہے، ہرا دینے والے کو نہیں، اور کچھ باتیں بہت حساس اور نازک ہوتی ہیں، ان کے پاس ہونے کے لیے ایک ہی موقع چاہیے ہوتا ہے، اور وہ موقع تمہارا انتظار کر کے چلا گیا۔ کیسے چلا گیا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا عائشہ، میں یہی ہوں، کہیں نہیں گیا، سب کچھ پہلے جیسا ہونے کو بس تمہاری ایک ہاں کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا، میری سوئی ہوئی خودداری کو جگایا آپ نے، میری انا کو تمانچہ مار کر ہوش میں لائے آپ۔ اب اگر آپ محبت کا لشکر بھی لے آئیں تو ان دونوں سے جیت نہیں سکیں گے۔ وہ ٹوٹی ہوئی لہجے میں بولی، تم چاہو تو میں ہرا سکتا ہوں، ان دونوں کو تھپک کر پھر سے سلا سکتا ہوں، مجھے بس ایک اور موقع دے دو۔ اس نے امید بھرے لہجے میں فریاد کی۔ آپ نے موقع مانگنے میں دیر کر دی ہے، آپ سے پہلے وہ دونوں موقع کا فائدہ اٹھا چکی ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو عائشہ، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ نے دیر کر دی، بہت دیر۔ اس دوران میں آپ کے لوٹ کر آنے کی امید کھو چکی ہوں۔ امید کھو جائے تو منزل چاہے آنکھوں کے سامنے آ کر اپنے ہونے کا یقین دلائے، انسان آنکھ کھول کر اسے ایک نظر نہیں دیکھتا۔ بہت دنوں سے ہر ابھرتی ہوئی سورج کے ساتھ میرے دن کا آغاز اس امید سے ہوتا تھا کہ آپ آئیں گے، دوسرا موقع مانگیں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، مگر آپ نہیں آئے، منظر سے غائب ہو گئے۔ اب تو آنسو خشک ہو چکے ہیں، آنسو خشک ہو جائیں تو نہ کوئی شکوہ رہتا ہے اور نہ معافی کی کوئی اہمیت۔ وہ ساری ہمت جمع کر کے بول رہی تھی، اسے بولنا ہی تھا، یہی گھر کے لیے بہتر تھا۔ سورج تو آج بھی نکلا ہے اور ابھی غروب بھی نہیں ہوا، اور دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ بے بسی سے مسکرائی۔ سورج طلوع ضرور ہوا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ امید نہیں نکلی تھی۔
وہ تو کچھ دن پہلے کسی شام یا غروب ہو گئی تھی۔ خیر میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ چائے پی کر چلے جائیے گا، خدا آپ کا سفر آپ کے لیے مبارک کرے۔ وہ حتمی لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اپنا فیصلہ اس قدر مضبوطی سے سنایا تھا کہ وہ چائے پیے بغیر ہی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے مزید کوئی فریاد نہیں کی، البتہ اسے ایک آخری امید ضرور تھی کہ پیچھے سے آواز آئے گی، اس کی فریاد سن لی جائے گی، مگر گھر کے دروازے سے نکلتے ہی اس کی امید کا دروازہ جھٹ سے بند ہو گیا تھا۔ چلا گیا وہ؟ عالیہ نے کچن سے باہر آ کر اس سے پوچھا۔ ہاں بہت پہلے چلا گیا تھا، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جبکہ عالیہ نے سمجھ آ جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اگر چلا گیا تھا تو واپس کیا لینے آیا تھا؟ جس طرح تم کبھی کبھی کوئی کتاب گھر بھول جاتی ہو کالج جاتے وقت، ویسے ہی وہ گمان بھول گیا تھا، وہی لینے آیا تھا۔ آپ نے اسے گمان دے دیا؟ سچ کہوں تو گمان وہ اسی دن ساتھ لے گیا تھا جس دن نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی تھی۔ آج تو گمان کے بہانے وہ یقین لینے آیا تھا۔ میں نے بھی یقین اس کے ہمراہ باندھ دیا ہے، اس کے شکوک و خدشات کو یقین میں ڈھال دیا ہے۔ اسے بتا دیا کہ یہاں محبت نہیں ہے، یہاں خودداری ہے، ناک اونچا کیے انا کھڑی ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلی بڑی مشکل سے ہمیں سب اس صورتحال سے باہر آئے ہیں، اب پھر کئی دن اس صورتحال میں گزر جائیں گے۔ عالیہ نے ناگواری سے کہا۔ اچھا ہی ہوا جو وہ آ گیا، اسی بہانے اس نے محبت کی قبر دیکھ لی، وہ محبت جس کا اس نے اپنے بدگمان ہاتھوں سے گلا گھونٹا تھا۔ اب اسے اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوگا۔ بہت بڑی مصیبت سے چھٹکارا دے کر بھیجا اسے، اس کے اتنے سالوں کی نام نہاد محبت کا پورا بدلہ اتارا ہے میں نے۔ وہ قطرے سرد اور مضبوط لہجے میں بولی۔ عالیہ نے بغور اسے دیکھا۔ ماہ زوال پبلش ہوتی قارئین کے دلوں میں گھر کر رہی تھی۔ کتاب کو بھرپور پبلسٹی مل رہی تھی۔ شہاب پبلیکیشنز کے ساتھ ساتھ ولید بھی اس ناقابل یقین کامیابی پہ خوش تھا۔ مثبت فیڈ بیک نے اس کے حوصلے کو آسمان پہ پہنچا دیا تھا۔ ایسی ہی زبردست فیڈ بیک اسے فیضان سے بھی ملی تھی۔ وہ اس کے بلانے پہ پارک چلایا تھا۔ مزہ آ گیا پڑھ کر، کیا لکھا ہے تم نے، بہت زبردست۔ میں اب تک اس کہانی کے اثر سے نہیں نکل سکا، اپنی فین لسٹ میں میرا نام بھی لکھ لو۔ بہت شکریہ، تمہارا نام تو پہلے ہی سب سے اوپر ہے، ولید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کتاب شہاب والوں کی چاندی کرا رہی ہوگی۔ شہاب والوں کا تو پتہ نہیں، البتہ میرا میل باکس کچھ ہی دنوں میں بھر گیا ہے، لوگوں کو جواب دے دے کر تھک گیا ہوں۔ امید نہیں تھی کہ ایک ہی ہفتے میں اس قدر مقبولیت ملے گی کتاب کو۔ چلو یہ تو خوشی کی بات ہے تمہارے لیے، تمہاری چاندی تو تمہارے نئے فینس ہوں گے، مزید اچھا لکھ کر چمکاتے رہنا ان کو۔ صرف چمکاؤں گا ہی نہیں، انہیں چاندی سے سونا بناؤں گا، وہ پرجوش ہو کر بولا۔ خیر تم سناؤ، آج جم نہیں گئے تم؟ نہیں یار، دل ہی نہیں کیا، رات کو جب کہانی مکمل کی تو دل ہی عجیب سا ہو گیا۔ عروج سے زوال کی کیا دل خراش داستان لکھی ہے تم نے، سچ مچ جگڑ کے رکھ دیا مجھے تو۔ اچھا اب خوش آمد کرنا بند کر دو۔ خوش آمد نہیں کرا، جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تم اس سے بھی اچھا لکھو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم خود بھی دوبارہ اس کہانی سے اپنی کسی اور کہانی کا مقابلہ کر پاؤ گے۔ سوچ ہے تمہاری، اگلی کہانی جو میں نے سوچ رکھی ہے وہ تمہیں اپنے بیان بدلنے پہ مجبور کر دے گی، بس تم دیکھنا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ہم پڑھیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی، بس اب یہ بتاؤ کہ ٹریٹ کب دے رہے ہو اس کامیابی کی؟ دیکھو اب مشہور لوگوں کی طرح مصروفیت کا بہانہ نہیں چلے گا۔ اب اتنا بھی مشہور نہیں ہوا کہ مصروفیت کا بہانہ بناؤں، صرف کتابیں پڑھنے والوں کو ہی میرے نام کا پتہ ہے، کوئی اداکار ہوتا تو بات بھی تھی۔ اس کے لہجے میں ناشکری سی تھی۔ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، مجھے ہی دیکھ لو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا مجھے، نہ ہی میرے پاس ایسا کچھ ہے کہ کوئی مجھے جاننے کی کوشش کرے۔ فیضان نے اسے برتری کا احساس دلایا۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے جس سے اگر وہ باہر لے آئے تو اپنی الگ پہچان بنا سکتا ہے۔ قدرت نے ہر ایک کو اس کے حصے کا ہنر دیا، بس خود کو پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں یوں ہی سوچنے لگتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ لکھنے کا ہنر بھی نہ ہوتا تو میرے پاس کیا ہوتا؟ شاید ابو کے آفس میں کام کرتا اور اسی بزنس میں زندگی گزار دیتا، میری کبھی بھی کوئی الگ پہچان نہ بن پاتی۔ اب 2 قدم ہی صحیح چل تو پڑا ہوں، امید ہے مقام بھی مل جائے گا۔ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ سچے دل سے جذبات کو قلم کی نوک پہ رکھتے ہو، لوگ خود ہی دیوانے ہو جائیں گے۔ لفظوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دل پہ لگ جائیں تو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس کا دل کاٹو گے وہاں اپنے لیے جگہ بنا لو گے۔ ابھی تو صرف ای میلز آتی ہیں، تم دیکھنا ایک دن لاکھوں کروڑوں فینس ہوں گے تمہارے، اور میں تمہیں سب سے آگے کھڑا نظر آؤں گا۔ وہ فخر سے بولا۔ سب سے آگے کھڑے ہو کر بھی ٹریٹ ہی مانگو گے؟ ولید نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر زور سے کھلکھلاتے ہوئے پوچھا۔ ایک ٹریٹ ہی مانگی ہے بھائی، اب ٹریٹ پلیٹ کی طرح میری عزت نفس کی حجامت نہ کرو۔ وہ خفگی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ چلو تم چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا ایک فون کال کر لوں۔
ولید نے اس کی طرف گاڑی کی چابی بڑھاتی ہوئے کہا تو بنا کچھ بولے چابی پکڑ کر گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ولید نے جیب سے فون نکال کر ابیرہ کو کال ملائی تو اس نے فوراً اٹھا لی جیسے وہ انتظار میں بیٹھی ہو۔ اپنی خوش قسمتی کہوں یا تمہاری، آج فون وقت پہ کر لیا تم نے، کال اٹھاتی وہ شوخ لہجے میں بولی۔ یقیناً میری خوش قسمتی ہے، ورنہ ایک ابھرتی ہوئی سیلیبریٹی کی دل کھول کر عزت افزائی ہونے والی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سیلیبریٹی ابھی تم ہوئی نہیں، اور ہو بھی گئے تو میرے لیے ولید ہی رہو گے، بتا رہی ہوں ابھی سے۔ تو تم نہیں چاہتی کہ میں سیلیبریٹی بنوں؟ اس نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ بنو، ضرور بنو، مگر میں تمہاری فین نہیں بنوں گی، ورنہ تم مجھے بھی قطار میں رکھو گے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ٹھیک کہا، تم میری فین ہی بلکہ میری سب سے اچھی اور مخلص دوست ہو، وہ بھی بچپن سے۔ تمہاری جگہ قطار میں نہیں، دل میں ہے، جو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، ورنہ دل اور گرگٹ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ کم آن، اب دل کو گرگٹ سے تو نہ ملاؤ، دل دل ہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سرخ ہی رہتا ہے۔ یہ تو مجھ سے پوچھو، جل کر کالا ہو جاتا ہے جب تم اگنور کرتے ہو، وہ دانستہ بولی۔ اگنور، اور وہ بھی تمہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، مانتا ہوں کہ وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مگر کبھی نہیں جان بوجھ کر نظر انداز کیا، اس نے ہمیشہ کی طرح وضاحت کی۔ جان بوجھ کر نہ صحیح، نظر انداز تو کرتے ہو نا، ویسے بھی محبت نہیں مانتی مصروفیت کو، وقت کے ادھر ادھر ہونے کو، وہ ہر لمحہ ایک جیسی توجہ چاہتی ہے۔ جانتا ہوں، اس لیے جب بھی وقت ملتا ہے تو صرف تم سے بات کرتا ہوں۔ وقت ملنے پر وقت دینا محبت نہیں ہے ولید، وقت نہ ہونے پر بھی وقت نکالنا محبت ہے۔ اچھا، وہ ایک لمحے کے لیے رک کر بولا۔ تم کہاں سے سیکھتی ہو اتنی گہری باتیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں تو کتابیں پڑھنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ محبت کی گہرائی ماپنے کے لیے کتابیں پڑھنا ضروری تو نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو تم آئے دن میرا دل نہ دکھایا کرتے۔ وہ باتیں جو تمہیں میرا پاگل پن لگتی ہیں، وہ شکایتیں شکوے جو تمہیں بچکانہ لگتے ہیں، مجھے وہ جان لیوا لگتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی غوطہ لگا کر دیکھو ان شکووں کے سمندر میں، گہرائی کا اندازہ ہو جائے گا تمہیں۔ عجیب گہرائی ہے، نہ ڈوبنے دیتی ہے نہ اوپر آنے دیتی ہے۔ کبھی کبھی تو نوبت اس دعا تک آن پہنچتی ہے کہ کاش وقت کی بے رحم مچھلی آئے اور ثابت نکل جائے۔ وہ کھوئی ہوئی مگر خشک لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ وہ کوئی جواب دیے بغیر فون کان کو لگائے گاڑی کی جانب چل دیا جہاں فیضان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ خود ہی بولی، تمہاری باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، کتنا اچھا بولتی ہو تم، ان ساری باتوں کو تلاش کر میں اپنی اگلی کتاب میں ضرور شامل کروں گا، اگر مجھ پہ کاپی رائٹس لاگو نہ کرو تو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ابیرہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ میں سمجھی تھی کہ شاید غوطہ لگا لیا تم نے، وہ ٹوٹی ہوئی لہجے میں بولی۔ فی الحال تو پیٹ میں چوہے غوطہ لگا رہے ہیں۔ فیضان گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، لنچ کے بعد دوبارہ کال کرتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، اس نے بے دلی سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد ولید کی گاڑی ایک مہنگے ریسٹورانٹ کا راستہ ماپ رہی تھی۔ کیا بنا پھر تمہاری ملیشیا کی ویزے کا؟ گاڑی ایک اشارے پہ روکتے ہوئے ولید نے فیضان سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو درخواست دی ہے، فیضان نے کندھے اچکائے، وہ زیادہ پر امید نہیں تھا۔ لگ جائے گا، پریشان مت ہو، اللہ کرے جلدی لگ جائے، تنگ آ گیا ہوں میں یہاں سے، تایا اور تائی جان کی باتیں اب دل کاٹنے لگتی ہیں، اب اور بے روزگاری کے تانے نہیں سننا چاہتا میں۔ خیر، بے روزگار تو نہیں ہو تم، جم میں کچھ نہ کچھ کمائی لیتے ہو، تم جانتے ہو کہ کتنا کماتا ہوں، اپنے خرچے ہی نکلتے ہیں، تایا تائی کی ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں، بے روزگاری سمجھیں گے وہ مجھے؟ تو تم ہی باہر جانے کی ضد چھوڑ دو، ابو سے کہہ کر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کروا دیتا تمہیں آفس میں، مگر تم خود بھی کسی نتیجے پر پہنچنا نہیں چاہتے۔ تم جانتے ہو کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، یہاں جاب کروں گا تو رہنا تو اسی گھر میں پڑے گا، بات بات پہ احسان جتاتے ہیں وہ لوگ، یوں جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ ٹھیک کہا کسی نے، سر پہ ماں باپ کا سایہ نہ ہو تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی رشتہ داروں میں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ تو تم نے ٹھان رکھی ہے کہ باہر ہی جاؤ گے؟ چلو، جو تمہیں بہتر لگے وہی کرو، میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ ظاہر ہے تمہیں بتاؤں گا، تایا تائی کو تو بتانے سے رہا، ویسے بھی میرے سارے مسئلے تمہیں نے تو حل کیے ہیں ہمیشہ، وہ ولید کی طرف مشکور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے خود حل کیے اپنے مسئلے، میں نے تو صرف ساتھ دیا تمہارا، جیسے تم ساتھ دیتے ہو میرا ہر موڑ پر۔ پھر بھی میرے اور تمہارے ساتھ میں فرق ہے، کوئی موازنہ نہیں میرا اور تمہارا، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا۔ دوستی میں موازنہ کیا بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے دلوں میں فرق آ جاتا ہے، دوستی کمزور پڑنے لگتی ہے، جو تم کر سکتے ہو میرے لیے وہ تم کرتے ہو، جو مجھ سے بن پاتا ہے وہ میں کرتا ہوں، ولید نے اس کی پشیمانی کم کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ اپنا وقت دیتے ہو، مشورے دیتے ہو، کبھی کبھی دو اچھے لفظوں کا ساتھ بھی بہت ہوتا ہے، ولید نے مطلوبہ ریسٹورانٹ کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے جواب دیا۔ میری زندگی میں ایک وقت ہی تو ہے دینے کو، کرنے کو جو کچھ نہیں،
وہ دروازہ کھولتے ہوئے مایوسی سے بولا، اب جو دل کرے بلا جھجک آرڈر کرنا، کھانے سے پہلے ایکسائٹڈ ہوتے ہو اور آرڈر دیتے وقت قیمتیں دیکھنے لگ جاتے ہو۔ ولید نے گاڑی لاک کرتے ہوئے کہا، فکر مت کر یار، آج ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پرجوش ہو کر بولا، پھر دونوں نے ریسٹورانٹ کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وقت کی رفتار ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے، وہ کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، بس ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم دکھ میں ہیں تو وہ ٹھہر گیا ہے، اور اگر ہم خوش ہیں تو وہ بھاگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا تب محسوس ہوتا ہے جب ہم دکھ میں صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے اور خوشی میں شکر نہیں بجا لاتے، ورنہ وقت کی رفتار انسان کے دکھ اور سکھ سے آ رہی ہوتی ہے۔ ولید کو بھی یہی لگا تھا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور جاتے جاتے اسے کامیابیوں کی نئی بلندیاں دیتا جا رہا ہے۔ ایک نئی بلندی کی خبر دینے کے لیے شہاب رضوی نے اسے اپنے دفتر بلایا تھا۔ خیریت تھی شہاب صاحب، آپ نے یوں اچانک بلایا مجھے؟ اس نے کرسی کھینچتی ہوئے پوچھا۔ میرے پاس تمہارے لیے گڈ نیوز ہے۔ شہاب رضوی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ کیسی گڈ نیوز؟ ولید کا دل دھڑکا تھا۔ تمہارے ستارے سیدھی سمت میں گردش کر رہے ہیں ولید میاں، اور تمہارا قلم کامیابی کی ضمانت بنتا جا رہا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں شہاب صاحب، وہ متجسس ہوا۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروڈکشن ہاؤس نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ تمہارے ناول پہ ایک ڈرامہ سیریل بنانا چاہتے ہیں۔ شہاب رضوی نے اسے خبر سناتے ہوئے کہا۔ اس نے یقین نہ آنے والے انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا تاکہ تم پورے معاملے سے آگاہ کر سکوں۔ رضوی صاحب نے اسے خاموش پا کر اپنی بات جاری رکھی۔ کون سے چینل نے رابطہ کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہی جس کے ڈرامے آج کل بہت دیکھے جاتے ہیں، جہاں سارے نئے آنے والے چہرے ستارے بن کر چمک رہے ہیں، اور عنقریب ان کے افق پر ایک اور ستارے کا اضافہ ہونے والا ہے۔ شہاب رضوی نے پر یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے۔ اپنی سوچ کو اب وسعت دینا شروع کر دو برخوردار، اور اپنے کام کو اسی لگن سے جاری رکھو۔ خواب تو ہمیشہ دیکھتا تھا، مگر یوں ٹی وی پہ اپنا نام آنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا خود کو ایک سٹار تصور کرنے لگا تھا۔ پروڈیوسر مجاہد حسین نے اپنے دفتر میں بلوایا۔ میں نے انہیں کل دوپہر کا وقت دے دیا ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو کل ہی وہ فائنل کر لیں گے۔ تم وقت پر ان کے دفتر پہنچ جانا۔ میں پہنچ جاؤں گا، بہت شکریہ آپ کا، یہ سب آپ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ ہم مہربان صرف انہیں پہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ ہو، کچھ غیر معمولی، اور تم میں ایسی ہی کوئی بات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کی قسمت پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا ساتھ دیتی ہے انسان کا۔ تمہاری کامیابی ہمارے ادارے کی کامیابی ہے، یوں ہی آگے بڑھتے رہو اور لکھتے جاؤ انشاءاللہ۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ شہاب رضوی سے ہاتھ ملاتا ہوا وہ ان کے دفتر سے باہر چلا آیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر کا سفر لمبا ہو گیا۔ وہ جلد سے جلد یہ خبر اپنے ماں باپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اپنی گاڑی کے پیچھے قطار میں آنے والی ساری گاڑیاں اسے قافلے کی طرح لگ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت مشہور آدمی پروٹوکول میں باہر نکلتا ہے۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ ابھی بہت وقت باقی ہے ولید، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ ابیرہ اور شاویز لندن کے گرین فیلڈ علاقے میں قائم ایک کیفیٹیریا میں موجود تھے۔ لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں نے کافی کے لیے ملنے پہ اتفاق کیا تھا۔ شاویز کمپنی کی طرف سے ایک ہفتے کے لیے کسی کورس کے لیے کارڈف کیا ہوا تھا۔ واپس آتی اس نے بیرہ سے ملنے کے لیے اسے کافی کی آفر دی تھی جو اس نے قبول کر لی تھی۔ کیسا گزرا پورا ہفتہ؟ اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے شاویز سے پوچھا۔ بہت بورنگ، پتہ نہیں کمپنی کو اس فارمیلٹی کی کیا ضرورت تھی، وہ کپ رکھتے ہوئے ناگواری سے بولا۔ پروفیشنلزم اسی تو کہتے ہیں، جس کی ضرورت نہ ہو وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی نئی جگہ تھی، بورنگ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں مگر پھر بھی بورنگ ہی تھا، اور یہی صحیح کسر تم نے نکال دی۔ نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی میسج، اور تو اور 2 منٹ بات کر کے کال بیک کا کہہ کر چلی جاتی تھی تم، اور پھر پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی تھیں۔ شاویز نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو کم ہی صحیح، بات تو کرتی تھی تم سے، ویسے بھی تمہیں پتہ تو ہے جاب ہے، گھر ہے، اور اوپر سے میں بالکل اکیلی، ٹائم کہاں بچتا ہے، اس نے وضاحت دی۔ ہاں یہ بھی تمہارا احسان ہے جو 2 منٹ بات کر لیتی تھی، ورنہ مجھے شاید اس کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی، اس نے منہ بنایا۔ خواہ مخواہ بات کو مت پڑھاؤ، سب پتہ ہے تمہیں، تمہارا جو جائز شکوہ ہوتا ہے وہ بھی میں مان لیتی ہوں۔ تو یہ ناجائز شکوہ ہے؟ ہاں بالکل ناجائز، کیونکہ اس سے پہلے بھی فون پر ہماری بات اتنی مختصر ہوتی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر رہ گیا۔ پہلے تو روز ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیے محسوس نہیں ہوتا تھا، اب پورا ہفتہ مل نہیں سکتے تھے تو کیا فرق پڑتا اگر تھوڑی سی بات کر لیا کرتے زیادہ۔ میں بھی وہاں اکیلا تھا،
اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے، بالکل وہی بل جو استری کیے ہوئے کپڑوں کو بے دردی سے اکٹھے کر دینے پر پڑتے ہیں۔ تم آ جاتے تو مل ہی لینا تھا، اور دیکھو تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، ملنے سے انکار تو نہیں کیا تمہیں، حد کرتے ہو تم بھی کبھی کبھی۔ وہ تیور چڑھا کر بولی۔ تو میرے نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ اس نے امید اور مایوسی کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ آف کورس پڑا، اور یہ بہت نیچرل بھی ہے، روز ہم اکٹھے ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک اگر نہیں آئے گا تو محسوس تو ہوگا۔ ویسے ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، اتنے دنوں سے ولید کی کتاب پڑھنے کا سوچ رہی تھی، تم نہیں تھے تو کتاب پڑھتے ہوئے جاتی تھی اور پڑھتے ہوئے واپس آتی تھی، چند دنوں میں ختم کر ڈالی۔ تمہیں کہاں سے ملی اس کی کتاب؟ اس نے ابیرہ کی ساری بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ولید نے بھجوائی تھی، کیا خوب لکھا ہے اس نے، میری دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی ذکر لیا اس کے لفظوں نے مجھے، وہ کھوئی ہوئی انداز میں بولی، جبکہ شاویز نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ بتایا کیوں نہیں تم نے کہ اس نے کتاب بھجوائی ہے؟ بتا تو رہی ہوں، وہ بلا تاثر بولی اور کافی کا خالی کپ میز پہ رکھ دیا۔ صبح لیتی آؤں گی، تم بھی پڑھ لینا، یقیناً تمہیں بھی پسند آئے گی۔ شکریہ، اسی لیے تو پوچھ رہا تھا۔ ویسے ہے کیسا وہ؟ بات چیت تو ہوتی رہتی ہوگی تمہاری۔ اونچی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور اڑے بھی کیوں نہ، حق بنتا ہے اسے اڑنے کا، اس کے خواب جو چٹکیوں میں پورے ہو رہے ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے پہ ایک زرد لہر آئی اور چلی گئی۔ ظاہر ہے جس کے پاس ہوں سرخاب کے پر، اس کا اڑنا تو بنتا ہے، اس نے ابیرہ کو غور سے دیکھتی ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ بکھلایا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ اتنا ذہین اور ٹیلنٹ سے بھرپور ہے، شہرت کی بلندی پر تو اڑے گا ہی۔ ابیرہ نے اس کی بات پر گہری سانس لی تھی۔ سنا تھا محبت کرنے والے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر اس اڑان میں وہ اکیلا ہی ہے۔ ڈرتی ہوں کہ وہ اس بلندی پر نہ پہنچ جائے جہاں سے اسے میں دکھائی نہ دوں، جہاں ایک نئی دنیا ہو، ایک نیا جہاں ہو۔ مجھے اس کی ٹیلنٹ اور اسے تیزی سے ملنے والی مقبولیت سے خوف آنے لگا ہے شاویز۔ بہت درجہ سنجیدہ ہو رہی تھی۔ شاویز اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں حسد کرنے لگی ہوں اس کے ٹیلنٹ سے، اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے۔ یہ حسد نہیں ابیرہ، اسے پوزیسو ہونا کہتے ہیں، یہ محبت کی انتہا اور ایک نازک ترین جذبہ ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسے محبت کا پاگل پن بھی کہتے ہیں۔ وہ ابیرہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خیر جو بھی ہو، مجھے کیا لینا دینا اس سے، وہ شرمساری سے بولی۔ میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتی ہوں۔ ساری بات کر کے جب انسان یہ کہے کہ مجھے کیا لینا دینا، تو سمجھو سارا لینا دینا اسی سے ہوتا ہے، شاویز نے طنز میں کہا۔ ابیرہ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم بھی لکھنا شروع کر دو، مجھے امید ہے کہ ولید سے بھی آگے نکل جاؤ گی، بہت گہری باتیں کرتے ہو۔ وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ ویسے کبھی کبھی تو لگتا ہی نہیں کہ ولید احساس لکھتا ہے، محبت کی گہرائی میں جا کر قلم سے محبت کو پرکھتا ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کا لکھا ہوا اس کی شخصیت کی عکاسی نہیں کرتا۔ وہ جب مجھ سے بات کرتا ہے تو لگتا ہی نہیں کہ کسی گہرائی سے اس کا کوئی تعلق بھی ہوگا۔ اور میری باتیں کیسی لگتی ہیں تمہیں؟ اس نے ابیرہ کو متجسس نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری باتیں کافی گہری اور سنجیدہ ہوتی ہیں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم ہمیشہ اپنا اور ولید کا موازنہ کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ میرا بھلا اسے کیا موازنہ، اور اب تو ہرگز موازنہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑھتا ہوا ستارہ اور میں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اور تم؟ میں ٹوٹا ہوا ستارہ، وہ نظریں چرا کر بولا۔ اس کے جواب پہ ابیرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایک اور گہری بات، وہ اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ ایک بات کہوں شاویز؟ کہو، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سرخاب کے پر کچھ نہیں ہوتے، یہ تو کسی دوسرے کے دل کا دیا ہوا مقام ہوتا ہے، اس کا دل چاہے تو سرخاب کر دے یا چاہے تو عذاب بنا دے۔ بڑا عجیب ہوتا ہے وہ دل، بے رحمی پہ آئے تو سر کے تاج سے پیروں کی خاک کر دیتا ہے، اور جب مہربان ہوتا ہے تو پتھر کو اٹھا کے سر کے تاج میں جوڑ دیتا ہے۔ صرف دوسروں کا دل کیوں، انسان کا اپنا دل بھی تو ہوتا ہے، اس نے ابیرہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ دل تو کسی کا اپنا نہیں ہوتا، دل ہمیشہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ کبھی خود اپنے دل میں رہ کر دیکھا ہے تم نے؟ نہیں نا؟ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ اس لیے کہ یہ ہر گھر میں موجود ایک گیسٹ روم کی طرح ہوتا ہے، سجا سجایا اور صاف ستھرا۔ اپنے کمرے کی انسان اتنی دیکھ بھال نہیں کرتا جتنی وہ گیسٹ روم کی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کسی بھی وقت کسی مہمان کی آمد ہو سکتی ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، ہمارے گھر میں ایک گیسٹ روم ہوا کرتا تھا جو ہر وقت بند پڑا رہتا تھا، حتیٰ کہ گرد جم جایا کرتی تھی، لیکن جب کسی مہمان نے آنا ہوتا تو اس کے آنے سے پہلے چمکا دیا جاتا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ ابیرہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا دل بھی میرے گھر کے گیسٹ روم کی طرح گرد سے اٹا ہوا، کسی مہمان کی آمد کا منتظر۔ اچانک سے کوئی آن ٹپکا تو کیسے صاف کرو گے؟ ابیرہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ صفائی کی ضرورت نہ پڑے، وہ بدستور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں؟
کیونکہ کچھ مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاک آلود راستوں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، انہیں اس تھوڑی بہت گرد سے فرق نہیں پڑتا، وہ آتے ہی نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، یوں جیسے انہیں صرف پناہ سے غرض ہو۔ دل بھی ان کی گرد اپنی بائیں پھیلا دیتا ہے، گویا اسے بھی بازو پھیلانے سے مطلب ہو۔ تو تم ایسے کسی مسافر کی تلاش میں ہو؟ حیرت ہے۔ تلاش نہیں ہے بیرا، اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، اور نہ ہی خواہش ہے کہ وہ مسافر خاک آلود ہو۔ تو پھر صفائی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ میں جس مسافر کے انتظار میں ہوں وہ انہی راستوں سے آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک چمکدار گیسٹ روم کو دیکھ کر اسے اپنے خاک آلود ہونے کا احساس ہو۔ اس کی نظروں میں ابیرہ کے لیے ہمدردی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ خیر چھوڑو، میری باتیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں۔ تم ہی لے کر جاتے ہو، ورنہ کرنے کو اور بھی ہزاروں باتیں ہیں۔ چلو پھر بتاؤ اپنے اور ولید کے بارے میں، کیسے دن گزرے تم دونوں کے؟ میرا مطلب ہے کہیں پھر سے تو جھگڑا نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، چھوٹی موٹی باتوں کو کوشش کر کے نظر انداز کر رہی ہوں۔ سوچ رہی ہوں کہ کچھ دن اپنے اس رویے کو آزما کر دیکھوں، ہو سکتا ہے کچھ مثبت تبدیلی آئے۔ ولید نے اس تبدیلی کو محسوس تو کیا ہوگا؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا، ورنہ وہ مجھ سے کچھ تو پوچھتا میرے اس نرم رویے کی وجہ، لیکن اب مجھے بھی کچھ دنوں سے حوصلہ سا ہے، اس پہ اعتبار سا ہے۔ اس حوصلے اور اعتبار کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی؟ شاویز نے اسے پرکھنا چاہا۔ ہاں ہے ایک وجہ، وہ لمبی سانس لے کر بولی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کی سب سے خاص اور مخلص دوست ہوں، اور یہ بھی کہ میری جگہ اس کے دل میں ہے جو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ یہ بات تو وہ پہلے بھی کہتا ہوگا، تب اعتبار کیوں نہیں ہوا؟ شاویز کے چہرے پہ ہوائی اڑی۔ تب اس کے لہجے میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی تھی جو اس بار تھی۔ اس مضبوطی نے میرے بکھرے جذبات کو اکٹھا کر کے گرہ لگا دی ہے۔ وہ کافی کے خالی کپ کو بغور دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کرسی کے ساتھ لٹکا ہوا اپنا پرس اٹھا لیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، ابھی گروسری بھی کرنی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آج کے لیے تھینکس، کل ملتے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں وہ یاد سے کتاب لیتی آنا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، ضرور لے آؤں گی۔ وہ پرس کو کندھے سے لٹکا کر بولی۔ اچھا سنو۔ سناؤ۔ شاویز نے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ٹوٹتا ہوا ستارہ دیکھو تو ستارہ جڑنے کی دعا مانگ لینا، یا پھر دل کی صفائی کر لینا۔ ضروری نہیں کہ تم جس خاک آلود کا انتظار کر رہے ہو وہی آئے، کبھی کوئی اچانک سے بھی آ سکتا ہے۔ گیسٹ روم اگر صاف نہ ہوا تو شرمندگی اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی اور خداحافظ کہہ کر باہر چلی گئی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے وہاں کھڑا اس کی باتوں کی گہرائی میں اتر گیا تھا، پھر ایک معصوم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا سر جھٹکا اور قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھا دیے۔ کافی کا بل ادا کرنے کے بعد وہ پیدل ہی فٹ پاتھ پہ نکل پڑا۔ اس کے کانوں میں بار بار ابیرہ کی بات گونج رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کی سب سے خاص اور مخلص دوست ہوں، میری جگہ اس کے دل میں ہے جو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ وہ ترس کھانے والے انداز میں مسکرا اٹھا۔ اپنے ہاتھ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ تمہاری محبت کے خاک آلود دعووں کو اس نے دوستی کی چھڑی سے جھاڑا ہے ابیرہ، اور تم مطمئن ہو، پرسکون ہو۔ وہ یہ بات زیر لب کہہ کر تھکے انداز میں مسکرایا۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، کبھی کبھی کسی چیز میں ذرا برابر کی کمی بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور وہی انسان کبھی ایسے حالات سے بھی گزرتا ہے جب اسے کم ترین پر بھی راضی ہونا پڑتا ہے۔ سوچتے ہوئے اس کے قدموں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ لندن کے صاف ستھرے فٹ پاتھ پر بھی گویا وہ دھول اڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ اگلی صبح دونوں کی ٹرین پہ ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں ہی چپ چپ تھے۔ شاویز نے گھڑی پہ وقت دیکھا، ابیرہ کے اترنے میں 12 منٹ باقی تھے، اور اس نے جان بوجھ کر کھانستی ہوئی بات کا آغاز کرنے کے لیے ابیرہ سے کتاب کے متعلق پوچھا۔ اوہ ہاں، میں تو دینا ہی بھول گئی۔ وہ اپنا بیگ کھولتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں یاد رہا؟ ہاں، جاتی بیگ میں رکھ لی تھی، اس نے بلا تاثر جواب دیا، اور کتاب اسے پکڑا کر ٹرین کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ آج کچھ زیادہ ہی خاموش نہیں تم؟ شاویز نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹاتے ہوئے جواب دیا۔ ہر دوسرے دن مجھے تم سے اسی ٹرین میں یہی سوال پوچھنا پڑتا ہے، وہ پرشکوہ ہو کر بولا۔ تو تم سوال پوچھنا چھوڑ دو، اس نے کندھے اچکائے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تمہیں خاموش دیکھوں اور پوچھوں بھی نہ؟ تم وہ سوال کیوں پوچھتے ہو جس کا جواب تمہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے؟ وہ منہ موڑتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسی امید پر پوچھ لیتا ہوں کہ شاید اس بار جواب وہ نہ ہو جو میں سوچتا ہوں، یا جو تم بتاتی ہو۔ خوش فہمی مجھے تم سے یہ سوال دوبارہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ کیسی خوش فہمی؟ وہ دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کتاب کب تک واپس چاہیے تمہیں؟ وہ پہلے بوکھلایا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم پہلے خوش فہمی کا بتاؤ۔ وہ اپنے سوال پہ ڈٹ گئی۔ وہ دماغ پہ زور دے کر جواب تراشنے لگا تھا۔ خوش فہمی سے مراد یہ تھی کہ شاید تمہاری خاموشی کی وجہ اس بار ولید نہ ہو۔ وجہ وہ ہو یا کوئی اور، تمہیں اس بات سے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تو شاویز کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ شرمسار سا ہو کے رہ گیا۔
مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم دونوں کے تعلقات بحال رہیں، وہ تمہاری خاموشی کی وجہ نہ بنا کرے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اگر وہ وجہ نہ بنے تمہاری ناراضی اور خاموشی کی، اس نے بات بناتی ہوئی کہا۔ اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے وجہ وہی بنتا ہے ہر بار، اور اس بار بھی وجہ وہی ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ ایک پروڈکشن کمپنی نے اس کا ناول خرید لیا ہے ڈرامائی تشکیل دینے کے لیے، وہ بھی اسی کی شرط پر۔ کیا؟ وہ پہلے تو تعجب کا شکار ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیرا، تم محض اس وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بات یہ نہیں ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، نام بنائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ رنج بھرے انداز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے یہ بات مجھے سب سے آخر میں بتائی۔ وہ بدستور اپنی انگلیوں کو گھور رہی تھی۔ یہ تو بہت غلط کیا اس نے۔ عبیرہ نے اس کی بات پہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ الجھن کا شکار ہوا۔ نہیں، ہمیشہ اس کی سائڈ لیتے ہو، آج میرے حق میں بات کی اس لیے ذرا حیرانی ہوئی۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ تمہیں اس نے سب سے پہلے کیوں نہیں بتایا، حالانکہ یہ بات اسے سب سے پہلے تمہیں بتانی چاہیے تھی؟ پوچھا تھا، کہنے لگا کہ سب کچھ فائنل ہونے کے بعد بتانا چاہتا تھا، ایک مکمل خبر دینا چاہتا تھا، مگر پھر بھی شاویز میں اس کے جواب پہ مطمئن نہیں۔ چلو بتا تو دیا نا اس نے، اور ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہی نہ بتانے کی وجہ ہو۔ تم خواہ بات دل پہ مت لو۔ ویسے تم نے شرط تو نہیں بتائی جس پر اس نے ناول بیچا پروڈکشن کمپنی کو؟ شاویز نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ اپنے ناول کو ڈرامائی تشکیل وہ خود دے گا، مطلب کہ اسکرپٹ وہ خود لکھے گا، وہ پریشانی سے بتا رہی تھی۔ اسے اسکرپٹ لکھنا بھی آتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ آتا تو نہیں، مگر کہہ رہا تھا کہ کچھ پرانے ڈراموں کی اسکرپٹ سیمپل اسے دیے ہیں کمپنی نے، اور وہی فائنلی کرے گی اس کے لکھی ہوئی اسکرپٹ کو، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لکھ لے گا، کیونکہ کہانی اس کی اپنی ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے لکھنا ہے۔ گریٹ، مجھے تو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ہی از گوئنگ ٹو فلائی ہائی، شاویز نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یس ہی از، عبیرہ نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا اور اپنے اسٹاپ پر ٹرین سے اتر گئی۔ وہ ٹرین کی کھڑکی سے اپنے پلیٹ فارم سے باہر جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی کسی کے یوں اوجھل ہو جانے سے دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کا دل بھی کچھ ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ کھڑکی سے نظریں ہٹا کر اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو دیکھا۔ ماہ زوال پڑھتے اس کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہارے ہوئے انداز میں کتاب اپنے بیگ میں رکھی اور اگلے اسٹاپ پہ اترنے کے لیے وہ ٹرین کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شیشے سے وہ باہر کی گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ درختوں کی گزرتی ہوئی قطاریں اسے اپنی اندر ویرانی کو بڑھاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اٹھ جاؤ بیٹا، جمعے کی اذان ہونے والی ہے، بشرا بیگم نے کھڑکی کے پردے اکٹھے کر کے ایک طرف باندھتے ہوئے ولید کو آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جمائی لیتے ہوئے اس نے بشرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نیند ابھی بھی پوری نہیں ہوئی؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ بس سو ہی گئی، آپ مجھے کچھ دیر پہلے جگا دیتی۔ وہ بیڈ سے اتر کر جوتا پہننے لگا۔ جانتی تھی کہ رات بھر جاگتے رہے اور فجر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، اس لیے نہیں جگایا کہ نیند پوری کر لو۔ صحت مند رہنے کے لیے نیند بھی تو ضروری ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ یوں رات بھر جاگنے سے کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ تم۔ جانتا ہوں، مگر یہ نئی ذمہ داری بھی تو پوری کرنی ہے۔ اسکرپٹ اگلے مہینے کے آخر میں بھجوانا بھی تو ہے۔ اس نے انگڑائی لی۔ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی نے زبردستی تو نہیں کہا اسکرپٹ لکھنے کو، تمہارا ہی شوق ہے، اور اس شوق کو تم دن میں بھی پورا کر سکتے ہو، یوں رات بھر جاگنا ضروری تو نہیں۔ بالکل ہو سکتا ہے امی، مگر رات کو لکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ہر طرف خاموشی اور سکون ہوتا ہے، انسان آسانی سے گہرائی میں جا سکتا ہے۔ سطح پہ رہ کر لکھوں گا تو لوگ کیسے ڈوبیں گے میرے لفظوں میں؟ اس نے محبت سے اپنے دونوں ہاتھ امی کے کندھے پہ ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو اب جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، تمہارے ابو نیچے انتظار کریں، تمہیں پتہ ہے انہیں جمعے کے لیے تاخیر بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا واش روم چلا گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے کھانا کھایا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلایا۔ کمپیوٹر آن کر کے اس نے ای میل باکس کھولا۔ سینکڑوں میلز کا جواب دینا اسے آسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے محض انہی ای میلز کا جواب دیا جس میں اس کی کتاب اور کہانی کو سراہا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو کہانی اور اس کے اختتام پہ اعتراض تھا جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ان سب اعتراضات کو ڈرامے کی اسکرپٹ میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیزاری سے ان باکس بند کرنے والا تھا کہ اس کی نظر غیر ارادی طور پہ ایک ای میل پہ آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے اوپن پہ کلک کیا تو لکھا تھا، السلام علیکم۔ ماہ زوال پڑھا۔ بلا شبہ یہ عروج سے زوال کی ایک لازوال داستان اور ایک لازوال تحریر تھی، ایسی تحریر جو دل کو کانٹوں پر سے کھینچ ڈالے۔ مگر یقین کیجیے ایسی کئی تحریریں میری امی کے جہیز کے پرانے صندوق میں پڑی ہوئی پتھر ہو رہی ہیں۔ ایک ایک لفظ دم گھٹنے سے مر رہا ہے۔ آپ احساس لکھنے والے ہیں، لفظوں کی گہرائی اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔
آپ اگر چاہیں تو آپ کے اختیار میں ہے ان مرتی ہوئی تحریروں کو آزادی دلانا، انہیں اس پرانے سے صندوق سے نکال کر لوگوں کے دلوں میں نقش کروانا، ورنہ کچھ خواب محض اس لیے مر جائیں گے کیونکہ انہیں دیکھنے والا کسی بڑے گھر کا نہیں، امیر ماں باپ کی اولاد نہیں تھا، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اختیار نہیں تھا۔ وہ طنز سے مسکرا رہا تھا، لکھنے والا اسے ایک حاسد لگ رہا تھا، تاہم اس نے پڑھنا جاری رکھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو یہ مقام محنت سے حاصل کیا، اپنے ہنر کے بل بوتے پر۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، مگر کہیں نہ کہیں اسٹیٹس نے آپ کی چپ چاپ مدد ضرور کی ہوگی۔ اگر آپ کسی اپنے جیسے ہنرمند کی مدد کر سکتے ہیں تو اس نمبر پہ ایک بار فون ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کا فون نہیں بھی آیا تو مجھے مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ میں یہ ای میل کسی امید اور آس سے عاری ہو کر رہی ہوں۔ خدا آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے، یوں ہی اچھا لکھتے رہیے اور دلوں کو جھنجھوڑتے رہیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ کے ساتھ ہی ای میل کرنے والی لڑکی نے ایک نمبر چھوڑ دیا تھا، البتہ اس نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس ای میل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے میل دوبارہ پڑھی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، پہلی تعریف کی، پھر طعنہ دیا اور آخر میں 2 ٹوک مدد مانگ لی، اور مدد مانگنے کا انداز ایسا تھا گویا وہ امید اور مایوسی کے آخری دہانے پہ بیک وقت آن کھڑی ہو۔ اس نے زیر لب مسکرا کر اگلے ہی لمحے کمپیوٹر کو آف کر دیا۔ کمپیوٹر کی خالی اسکرین ہوتے ہی مایوسی کے آخری دہانے پہ کھڑی لڑکی وہاں سے کود چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسی تیزی سے وقت گزرتا چلا گیا۔ جس وقت انسان کے حق میں ہو تو وہ ہوائی جہاز کی طرح اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وقت محض تب ٹھہرتا ہے جب اس کے حق میں نہ ہو، اور کبھی کبھی تو وہ تمام عمر انسان کے پلو سے بندھا رہتا ہے، تب ایک ایک سیکنڈ بھی کئی کئی گھنٹوں کا لگنے لگتا ہے۔ لیکن کبھی اگر قدرت مہربان ہونے لگے اور حالات بدلنے لگیں تو یہی وقت ہوتا ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے ہاتھوں سے قسمت کا ٹکڑا چھین کے اڑ جاتا ہے۔ اسی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عالیہ نے BCom مکمل کر لیا تھا۔ وہ ان دنوں مزید آگے بڑھنے کا منصوبہ بناتی رہتی تھی۔ عائشہ نے بھی اسے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا تھا، مگر انسان صرف منصوبے بنا سکتا ہے، مشورے دے سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ عائشہ کے ہاتھ میں البتہ کینچی تھی۔ وہ اسے مایوسی کا گلا کاٹ کر امید کا کرتا سی رہی تھی۔ بیٹا کم از کم رات کے وقت تو کام سے گریز کیا کرو، دن بھر کی مغز ماری کیا کم ہے جو رات کو بھی کم روشنی میں سلائی کرنے بیٹھ جاتی ہو۔ ثریا بیگم اسے سلائی مشین چھوڑنے کو کہہ رہی تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی تو عالیہ کو موقع مل گیا۔ وہ بستر پہ لیٹی لیٹی دبی آواز میں بولی، رہنے دے امی، انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ روز تو نہیں کرتی، کل شام کو کپڑے واپس کرنے ہیں۔ کیسے مکمل ہوگا کام اگر رات کو بھی نہ کروں تو؟ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر جواب دیا اور دوبارہ گردن جھکا لی۔ جو بھی ہے بیٹا، کم از کم رات کو تو سکون کر لیا کرو۔ 4 پیسے کم بھی ہوں گے تو گھر چل جایا کرے گا۔ صحت سب سے زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے، وہی نہ رہے تو کیا مزہ کام کا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوگوں کو جو وقت دیا ہوتا ہے اس وقت پہ کپڑے واپس بھی تو کرنے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ضروری تو نہیں کہ لوگوں کے منہ سے جو وقت نکلے انسان اس کو پورا کرنے کے لیے خود کو ہلکان کر لے۔ 1-2 دن اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا اب ناراض مت ہو، جا کر سو جائیں، علی بھی کمرے میں اکیلا ڈر رہا ہوگا۔ میں یہ شمیز مکمل کرتے ہی سو جاؤں گی۔ وہ کینچی چلاتے ہوئے بولی تو ثریا بیگم مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ تو تم نے کیا سوچا پھر عالیہ؟ امی کی جاتے ہی وہ عالیہ سے مخاطب ہوئی۔ کس بارے میں باجی؟ اس نے اپنا رخ عائشہ کی طرف موڑتے ہی پوچھا۔ مستقبل کے بارے میں، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سوچ رہی ہوں جتنا پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے، آخر تو شادی کر کے اپنے گھر ہی جانا ہوتا ہے لڑکیوں کو، اور ویسے بھی میں نے کون سا نوکری کرنی ہے؟ پڑھائی صرف نوکری کے لیے ہی تو نہیں ہوتی، اور رہی بات نوکری کی تو وہ کرنی ہی پڑتی ہے شادی کے بعد، شوہر کی نوکری، سسرال والوں کی نوکری، اور اس کے لیے ڈگری بھی نہیں چاہیے ہوتی۔ نوکری کا امتحان گئے اسے، وہ بیزاری سے بولی۔ ریاضی کے امتحانوں کی طرح جس میں لڑکی جیومیٹری کے باکس میں جہیز لے کر جاتی ہے، سارے پیمانے اور پرکاریں تو سسرال والوں کے پاس ہوتی ہیں، وہی ماپتے ہیں، وہی لکیریں کھینچتے ہیں، خود ہی سوال پوچھتے ہیں اور خود ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں شوہر تقسیم ہو جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا، پھر چاہے لڑکی ناک سے نکیریں کھینچ لے، آنسو سے پیمائش کر لے، کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے ماں باپ کے گھر کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لے کہ واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں بچتا، ہر طرف بریکٹ لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے انداز میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا بس بھی کر دو، عائشہ نے مسکراتے ہوئے اسے روکا۔ سسرال اتنی بھی خوفناک ریاضی نہیں ہے، بس لڑکیوں کو بھی بریکٹ کے اندر رہنا چاہیے، اس سے سسرال میں ان کی قدر بنی رہتی ہے۔ ویسے بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر فردوس خالہ نے جو رشتہ بتایا اس پہ میرا مطلب ہے راضی ہو جائیں۔ امی آپ کو مجبور تو نہیں کریں گی اس رشتے کے لیے، لیکن اگر ان کی بات مان لے تو ان کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ میں نے امی سے انکار تو نہیں کیا، بس سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ سچ کہوں تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے، نہ جانے
کس بھیس میں کون کیا ہو، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بھروسہ کرنا پڑتا ہے باجی۔ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھیں گی تو یقین کی نظر کمزور پڑ جائے گی، پھر اچھا بھی برا لگنے لگے گا آپ کو۔ تقسیم ہونے سے ڈر لگتا ہے عالیہ، اس نے کھوئی ہوئی انداز میں کہا۔ تفریق ہونے سے تو بہتر ہے نا، عالیہ نے بے اختیار جواب دیا، اور پھر اگلے ہی لمحے عائشہ کے اترتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ ہچکچائی۔ عائشہ پل بھر کو تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس نے تو مجھے تفریق کیا تھا، مگر میں نے تو ساری ہمت جمع کر کے اس کے ملال کو ضرب دے کر بھیجا ہے، وہ زندگی پر اس ملال کی بریکٹ میں بند رہے گا۔ عائشہ نے تلخ لہجے میں ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ تو ممی سے کہہ دینا کہ مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ جب چاہیں ان لوگوں کو گھر بلا لیں۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ عالیہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، یقین کر لو اپنے کانوں پر، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں ابھی امی کو بتا کر آتی ہوں، وہ خوشی سے جوتے پہنتے ہوئے چلائی۔ پاگل ہو تم، اب تو وہ سو گئی ہوں گی، سب بتا دینا۔ میری تو خوشی کی مارے نیند ہی اڑا دی آپ نے، وہ عائشہ کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں میں نے کی ہے، اور خوشی تمہیں ہو رہی ہے، اور نہیں تو کیا، اتنا مزہ آئے گا آپ کی شادی کی تیاریوں میں۔ لیکن ایک بات میں ابھی سے صاف صاف بتا دوں، جب بھی مجھے آپ کی شاپنگ کے لیے لوگوں کے ساتھ جانا پڑے گا، میں گول گپے کھائے بغیر واپس نہیں آؤں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ لگتا ہے تمہیں میری شادی سے زیادہ گول گپوں کی خوشی ہے، اب اتنے بھی خود غرض نہیں ہوں میں، وہ جھٹ سے بولی۔ ظاہر ہے جب بازار جایا کروں گی تو دکانداروں سے مغز ماری بھی کروں گی، وہ سب کے بعد اتنا تو بنتا ہی ہے۔ تم اور مغز ماری، عائشہ اس کی طرف دیکھے بغیر مسکرائی۔ ہاں تو کیا میں بحث نہیں کرتی کچھ خریدنے سے پہلے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے کبھی کوئی چیز منہ مانگے دام میں نہیں خریدی، آپ کی یہ دن رات کی محنت میری آنکھوں کے سامنے ہے، جہاں جو بچتا ہے بچاتی ہوں۔ بالکل بے وقوف ہو تم، امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، میں نے تو ذرا سا طنز کیا تھا اور تم ہو کے دل پہ لے گئیں۔ عائشہ نے اس کے سنجیدہ ہوتے ہی چہرے کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں دل پہ لینے والی کوئی بات نہیں، آپ اس گھر کو اچھے طریقے سے چلانے اور میری پڑھائی کو مکمل کرنے کے لیے جو محنت کرتی ہیں اس کی قدر ہے مجھے۔ محنت کاہے کی، سلائی کا تو مجھے شوق تھا، اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور ہنر بھی تو نہیں آتا مجھے، چلو اسی بہانے چار پیسے بھی آتے ہیں اور وقت بھی گزر جاتا ہے۔ محنت کو شوق کہہ کر رات بھر کے جاگنے کو سستا نہ کریں۔ چلیں اگر شوق ہی ہے تو اسے کچھ عرصہ میں پورا کر لیں، پھر آپ کی شادی ہو جائے گی اور سلائی مشین کی چھٹی۔ کون کہتا ہے کہ چھٹی ہو جائے گی؟ شادی کے بعد تو اور بھی زیادہ ضرورت پڑے گی اس کی۔ ویسے عالیہ، خاندانی پس منظر کیا ہے ان کا؟ عائشہ نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ کن کا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اگلی لمحے عائشہ کے گھورنے پہ وہ راہ راست پہ آ گئی۔ کچھ خاص نہیں، بقول پھر دوست کے چھوٹی سی فیملی ہے، ماں باپ اور دو ہی بہن بھائی ہیں، اپنا ذاتی گھر ہے ان کا، بہن شادی شدہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ کراچی میں رہتی ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں اور سب سے بڑھ کر نیک اور شریف، سارا محلہ ان کی شرافت کی گواہی دیتا ہے، عالیہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شرافت کی گواہی تو شادی سے پہلے ہر ایک کا محلہ دیتا ہے، بعد میں پتہ نہیں محلہ کہیں چلا جاتا ہے یا سسرال والوں کی شرافت۔ شمیز کی ترپائی کرتی ہوئی اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر کہا۔ پھر تو اس خالہ جھوٹ تو نہیں بول رہی، ویسے بھی وہ رشتہ کرانے والی آنٹی نہیں بلکہ امی کی مخلص سہیلی ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھا ہی مشورہ دیں گی ہمیں، انہوں نے واقعی بہت تعریف کی ہے اس رشتے کی۔ پھر دوست خالہ کی وجہ سے ہی میں نے بھی ہاں کی ہے، وہ ہمارا بھلا ہی چاہیں گی۔ آپ نے خاندان کا پوچھ لیا، لڑکے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ کیا پوچھوں؟ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی پوچھ لیں، نام پوچھ لیں، کیا کرتا ہے یہ پوچھ لیں، یا کچھ بھی جو آپ کا دل کرے، عالیہ نے فراخ دلی سے کہا۔ اس نے دان سے دھاگا توڑتے ہوئے عالیہ کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں پوچھنا مجھے، سو جاؤ اب، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، باقی کام صبح کروں گی۔ وہ سلائی مشین کو ایک طرف دھکیلتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے نہ پوچھے، میں خود ہی بتا دیتی ہوں، پھر ہو سکتا ہے کہ کام پورا کر کے ہی سوئیں آپ، عالیہ نے شرارت سے کہا۔ کام کا کیا تعلق ہے سب سے؟ وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا نام سن کر نیند اڑ جائے، اور نیند اڑے گی تو آپ سلائی مشین لے کر بیٹھ جائیں گی۔ اب باتیں مت بناؤ، سو جاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آف کر دی اور خود عالیہ کے ساتھ والے پلنگ پہ لیٹ گئی۔ رمیز نام ہے اس کا، کوئی تصویر تو نہیں دیکھی اس کی، مگر نام سے لگتا ہے خوش شکل ہوگا، ٹال اینڈ ہینڈسم۔ وہ لیٹے لیٹے اسے چھیڑ رہی تھی۔ رمیز کا نام سن کر عائشہ کے چہرے پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، اب 7 سمندروں کا پانی پینے کی تیاری کر لیں باجی۔ عائشہ کو خاموش پا کر اس نے بات جاری رکھی۔ اگر وہ ٹال اور ہینڈسم نہ ہوا تو تمہاری شادی کرا دیں گے اس سے، سو جاؤ وہ خاموشی سے، عائشہ نے اسے ڈانٹا۔ مجھے منظور ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ بہت بے شرم ہو گئی ہو تم، یہ سب کالج آنے کا نتیجہ ہے، اور اوپر سے کوئی ڈرامہ تک نہیں چھوڑتی تم، دیکھنا جب صبح امی سے بات کروں گی تو خوب کلاس لیں گی تمہاری۔
اچھا بس باجی، دیکھیں میں خاموش ہو گئی، اب امی سے کچھ مت کہنا ورنہ یونیورسٹی سے پہلے ہی لیکچر شروع ہو جائیں گے۔ اچھا جی، تو یہ ایپیسوڈ 7 ہے نا؟ ہاں، تو یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ایسا تو کوئی خاص نہیں ہوا، کچھ ڈفرینٹ سا، بس کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا، بس نارملی ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ہاں، یہ شاویز کا پتہ چلا ہے نا کہ اس نے کیوں توڑا تھا، شازیب تھا شاید نام، شاویز اور شازیب، یار سیم نام نہیں رکھنے چاہیے، اب 2 کردار ہیں، مجھے بھول گیا شازیب تھا کہ شاویز تھا۔ تو جو بھی تھا، اس نے رشتہ بیوقوف نے اس وجہ سے توڑا کہ اس کو لگتا تھا کہ یہ محبت نہیں کرتی، اللہ کے بندے محبت نہیں کرتی تو کس سے کرتی ہے، بچپن کی منگیتر ہے تمہاری۔ وہ خوش تو تھی نا شادی سے، منع تو نہیں کر رہی تھی نا، کوئی بھی اس میں اب مسئلہ نہیں تھا۔ یار یہ جو بندے ہوتے ہیں نا، یا یہ جو غلط فیصلہ لے لیتے ہیں، پہ کہتے ہیں بھائی پہلے تولو پھر بولو، تو اس کو سوچنا چاہیے تھا، بعد میں پچھتا رہا ہے اللہ کا بندہ، اور کوئی خاص وجہ نہیں تھی، ویسے ہی توڑ رہا تھا۔ بھئی کیا ہے یار، تم تو پسند کرتے نا اس کو، شادی کر لو چپ کر کے، نہیں وہ بھی مجھے پسند کرے تو وہ کسی اور کو بھی تو نہیں کرتی پسند، حد ہوتی ہے، آپ پچھتا رہے۔ چلو، اور اس کی بھی آگے سے خودداری بہت ہے عائشہ کی، اچھا ہے، صحیح ہے، تھوڑی سی معاف کر دیتی تو شادی ہو جاتی، لیکن رہنے دو، بعد میں بھی اس نے کوئی ایسی فضول فیصلے لینے تھے۔ اچھا گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بہت قربانیاں دے رہی ہے، ہر ٹائم سلائی کرتی رہتی ہے اور گھر کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، اچھی بندی ہے عائشہ۔ فیضان کا کردار ابھی کچھ کھل کے سامنے نہیں آیا، بس وہ نارمل ہی ہے جیسے فرینڈز ہوتے ہیں، وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتا ہے۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ ولی کا کوئی خاندان کیوں نہیں ہے، تو بھئی اس کا کوئی خاندان نہیں ہوگا۔ اور ہاں، یہ بہت بڑی بات کہ ولید کی جو امی ہے وہ سگی نہیں ہے، اور ولید کے ابو کا نا کوئی ٹھیک ٹھاک سٹوری ہوگی بیک گراؤنڈ کی، وہ بعد میں نکل کے سامنے آئے گی، تو وہ اپنی بیوی سے اپنا بچہ لے کے اور اسے دوسری شادی کر کے اسے دے دیتے ہیں۔ اور وہ بیوی کون ہے؟ یہی نہ ہو کہ یہ آنٹی نکل آئے ہے نا، کیا پتہ۔ اور وہاں پہ ابیرہ وہی والی جلیاں مار رہی ہے، ابیرہ کی کوئی زندگی نہیں ہے، ابیرہ کی زندگی میں ایک یہ ہے کہ مجھے ٹائم پہ گڈ مارننگ بولو، ٹائم پہ گڈ نائٹ بولو، اور جو بھی تمہاری زندگی میں خبر آتی ہے سب سے پہلے مجھے بتاؤ، یہ ابیرہ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور وہ 1 منٹ آگے پیچھے ہوتا جاتا ہے، اور ابیرہ کا ہوتا ہے کہ اب میں نے اسے تانے دینے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہیں میرا احساس نہیں ہے، تم میرے لیے وقت نہیں نکالتے، وقت نکالنا پڑتا ہے، اور وہ تقریریں جھاڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یار وہ ولید ہی ہے جو اس کو برداشت کر رہا ہے، میں تو یہی کہوں گی، سچی بات ہے، اتنی انوئنگ کریکٹر ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابیرہ نا بڑی کوئی ڈیش ہے، کوئی بھی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ اگر اس کو کوئی لڑکا پسند کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ ہے کہ شاویز اس کو پسند کرتا ہے، 100% پتہ ہے اس کو، وہ جب اس کو کہتا ہے کہ ملتے ہیں یہ وہ، اور جو آدھی ادھوری باتیں کر جاتا ہے، یار اتنی ڈفر سے ڈفر لڑکی ہوگی نا، کتنی بھی ڈفر ہوگی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے مجھ سے بات کرے ہے نا، اس کی انٹینشنز کیا ہیں میرے لیے، یہ مجھے پسند کرتا ہے یا یہ کیا چاہتا ہے میرے سے، مجھے دوست سمجھتا ہے یا جو بھی سمجھتا ہے، یہ سب پتہ ہوتا ہے لڑکیوں کو۔ یار یہ بڑی گھنی میسنی ہوتی ہیں، چپ رہتی ہیں، پر ان کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ تم بیٹھ کے کافی پی رہی ہو، اس کے ساتھ اپنے مسئلے ڈسکس کر رہی ہو، بہت بری بات ابیرہ، بہت بری بات۔ تو یہ مجھے ابیرہ کوئی خاص پسند نہیں آ رہی، صحیح بات ہے، اور یہ جو ہر ٹائم روتی رہتی ہے مجھے نہیں اچھی لگ رہی۔ ایک لحاظ سے یار دکھی ہے، اکیلی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور وہ اس کو بہت پسند کرتی ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو شاویز کے ساتھ وقت گزار رہی ہے نا، یہ مجھے غلط لگ رہا ہے۔ اور وہ شاویز بھی وہ جی چپ کر کے اس کے مسئلے سنتا رہتا ہے، اور وہ جب ولید کی خوشی کا اسے پتہ چلتا ہے کہ ولید کوئی سپر سٹار بن رہا ہے یا وہ کامیاب ہو رہا ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کیوں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، کیوں اب اس کو وقت نہیں دے گا اور یہ میرے پاس آ جائے گی، واہ جی واہ تو ولید کی کامیابیوں کے لیے شاید شاویز یہاں پہ بیٹھ کے نا دعائیں مانگتا ہوگا۔ چلیں کیا کر سکتے ہیں، ولید اچھا بندہ ہے، صحیح ہے، وہ اپنی طرف سے جو مینیج کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے یار، اب کوئی بندہ آدھی نیوز تو نہیں بتا دیتا کسی کو، تو جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کمپلیٹ، ہاں ڈرامہ سائن ہو گیا، سارا کچھ فائنل ہو گیا، تبھی اس کو بتا رہا ہے، نہیں اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں سب سے پہلے بتایا، بحث
مجھے آئی ڈونٹ لائک کبیرہ ایٹ آل. آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ہاں ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن وہ لحاظ بہت کم ہے. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.